اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم ہوتا تھا. اس میں میری کچھ علماء سے بات ہوئی، دو طرح کے آئے. ایک تو وہی روایتی چیز کہ وہ سب و شتم تنقید والی بات تھی، گالی گلوچ یا لعن طعن والی نہیں تھی. اچھا، دوسرا بڑا عجیب و غریب بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب جنگ کی نوبت تک آ چکی کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو برا بھلا کہنا تو یار یہ بہت چھوٹی بات ہے اس کے نزدیک. اور چھوٹی بات ہے سر، ہمیں بیان کرنے دینا، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے پھر؟ ہاں، اور اگر ساتھ چھوٹی میں بات یہ ہے کہا کہ لعن طعن والی بات تو یار وہ تو سیدنا علی نے بھی کی ہے قنوت نازلہ میں. نہیں، اس میں قنوت نازلہ پڑی ہے، ہاں لعنت نہیں بھیجی. اس میں الفاظ ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ و عمرو بن عاص و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، اور عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. تو یہ تو سنت پہ عمل کیا نا. حضرت علی کے پیچھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہیں نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کہ اپنے دشمنوں پہ انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی. اس میں لعنت کے الفاظ نہیں ہے، قنوت نازلہ ہے. اللہ سے دعا مانگی، بالکل ٹھیک مانگی، خلافت کا نظام ختم ہو رہا تھا. باقی سب و شتم، شتم کا تو ترجمہ گالی بنتا ہے، سب کا مطلب تنقید بھی بن سکتا ہے، برائی بھی بن سکتا ہے، برائی کے ساتھ ذکر کرنا. لیکن یہ سب و شتم کی ترجمہ جو ہے وہ خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے، غدیر خم سے اگلی والی حدیث، کہ آل مروان میں سے ایک شخص سال بن ابن سعد السعدی کو بلا کے ممبر پہ کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. وہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. اب ابو تراب مٹی والا وہ تحقیر سے نام لیتے تھے. وہ کہتے ہیں تم ابو تراب کہہ رہے ہو، حضرت علی صاحب زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ حضرت علی اور فاطمہ کا آپس میں اختلاف ہوا، حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی جسم کے اوپر لگی. نبی علیہ السلام آئے، کہا کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ کہا ناراض ہو کے چلے گئے. ایک صحابی کو پیچھے بھیجا، انہوں نے آ کے بتایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے علی کو بلاؤ، آپ خود چل کے گئے، مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، ابو تراب پڑھ گئی. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، ادھر بخاری میں امام بخاری کے الفاظ بڑے کنٹرول ہیں کہ ممبر پہ بلایا تو انہوں نے انکار کیا، اور وہ، لیکن مسلم میں واضح ہے لعن اللہ ابو تراب کہلوایا انہوں نے نہیں کہا اللہ کا فضل. تو اس میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکی جاتی. انہوں نے کہا معاذ اللہ، کون گالی بکے گا؟ ان کا تم نہیں کہتے علی پر لعنت، علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو تم سب نہیں کرتے ہو؟ اب وہاں سب کا ترجمہ تو تنقید ہو ہی نہیں سکتا. کیا حضرت علی پر تنقید نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے؟ نہیں. کیا حضرت عمر پر تنقید حج تمتع کے مسئلے پہ صحابہ کا نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے؟ نہیں. تو پھر تو یہ بات ہی جعلی ہو جائے. وہ گالی دے رہے تھے نا. ہاں، حضرت علی کو گالی دینا نبی علیہ السلام کو گالی دینا ہے. کیوں؟ وہ ام سلمہ کہتی ہے تم کہتے ہو علی پر علی کو گالی دیتے ہو اور علی سے محبت کرنے والے کو گالی دیتے ہو، تو میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں سب سے زیادہ تو نبی علیہ السلام علی سے محبت کرتے تھے. جب تم علی کو برا کہہ رہے ہوتے ہو دراصل نبی علیہ السلام کو برا کہہ رہے ہوتے ہو. وہ تنقید کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو تنقید ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث اپنے الفاظ خود حفاظت کرتی ہے. مسلم میں الفاظ ہیں لعنت کے، وہ واضح الفاظ موجود ہیں. پھر سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے فضائل صحابہ والا، اس کے اندر بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے لعنت کے. ابو داؤد کے اندر لعنت کے الفاظ مل جائیں گے. یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے. یہ یعنی وہ تنقید میں کہتا ہوں اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ سب و شتم ہوا ہے، اور عملی تواتر جاری ہے کہ آپ ان پہ کرواتے رہے ہیں، ان کی دشمنی میں شیعہ ان پہ کر رہے ہیں. تو میں تو وہ شیعہ رافضی جو صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں، میں ان آل امیہ کی باقیات سمجھتا ہوں. یہ بدعت انہوں نے شروع کی. ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دینا تاکہ ایشو ریزالو ہو جائے. ایک بات نہیں بھی بات اعتراض میرے تک بھی پہنچا، وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہ والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بھی سب کا لفظ کسی روایت میں نے وہ کلیئر کر دیا. شاید آپ لیکچر دیکھنے کی بجائے نا آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. نہیں، سب کا لفظ ہے روایت. سر میری بات سن، میں نے سوال پہنچ گیا آپ کو، بس ٹھیک ختم ہو گیا بس.
آپ کو میں نے ایک بات بولی ہے نا کہ آپ لیکچر نہیں دیکھتے, آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہے مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. اس میں عباس ابن عبد المطلب کا اور حضرت علی کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے, اور میں نے بتایا وہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا اور ایک واقعہ ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عباس روزانہ ممبر پہ چڑھ کے حضرت علی پہ سب کرتے تھے. ٹھیک ہے گالی ہوا ہے, لیکن وہ وقتی طور پہ ہوا ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل میں ہوتا ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو گالی دے دیتا ہے وہ ایک واقعہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی مر چکے ہیں اور مرنے کے بعد 20 سال تک ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے اور اسے حضرت عباس کا واقعہ لے رہے ہیں. خدا کے لیے لوگ گھاس نہیں کھاتے, آپ گدھے کے اوپر لکیریں پھیر کے زیورہ بنانے کی کوشش نہ کریں. میں نے ان ساری باتوں کے جواب دے دیے ہیں. کون سا کلپ ہے شاہ جی؟ آپ نے جا کے پہلا کام یہی کرنا ہے, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. اس میں ایک اور روایت بھی ابو داؤد کی انہوں نے وہ اٹھائی ہوئی تھی آج کل, کہ وہ سلمان فارسی نے حضرت حذیفہ کو ڈانٹ دیا, وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے تھے, ان کا میں حضرت عمر کو شکایت کر دوں گا. میں نے پورا اس کا کنٹیکسٹ بتایا ہے کہ وہ کون سی باتیں تھی. تو یہ میں آلریڈی ریکارڈ کرا چکا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. بات یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. بائی نیم کسی مردے کو آپ گالی نہیں دے سکتے. جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ان پہ اللہ کی لعنت ہو, وہ تو ام سلمہ نے بھی کہا ہے راکیو تم پہ اللہ کی لعنت ہو, لیکن کسی کا نام لے کے اسپیسیفکلی وہ لعنت آپ نہ کریں. جنرل تو آپ کریں گے, وہ قرآن میں لعنت ہوئی ہے. آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جس نے علی کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی, جس نے حسین کو تکلیف دی. اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو فاطمہ کی 2 ٹکڑے آپ نے قتل کیے ہیں نا, حسن و حسین, تو نبی اسلام کو بھی تکلیف ہے, تو لعنت تو خود بن جائے گی جنت. تو یہ جو تنقید والے معاملہ, پھر باقی یہ کہنا کہ نا جی جنگیں ہو گئی تھیں, باقی معاملات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, تو ہم کہتے ہیں آپ چھوٹے معاملات کو, پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے چھوٹے معاملات بیان کرنے پہ, جب وہ معاملات ہی چھوٹے ہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جنگ سے بڑا مسئلہ ہے. جنگ تو ہوئی, آپ آمنے سامنے آئے, تلوار اٹھائی, ختم ہو گئی. تنقید میں تو آپ کی ذہنیت اور ذہن کی غلاظت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام ختم ہو چکا ہے اور آپ 90 سال تک اپنا اندر کا غبار نکال رہے ہیں. سب و شتم جنگ جمل صفین نہروان سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ تو جنگ ہوئی, ختم ہو گئی. ایک تلوار اٹھا کے میرے سامنے آ کے ظاہر ہے میں بھی تلوار اٹھاؤں گا, لیکن جنگ ختم ہو گئی. آپ ہر ممبر کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اور 90 سال تک لعنتیں کروا رہے ہیں, آپ کا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا. سب و شتم از بگر ایشو دین جنگ جمل صفین نہروان. وہ کہنے کو چھوٹا کہتے ہیں لیکن وہ ہے بڑا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں چھوٹا تو ہم الزامی جواب دیتے ہیں, پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب ہم بیان کریں. چھوٹا ایشو ہے نا, کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے اور جب بات ہوتی ہے نا, تو کہ آپ تو ایک طرف تو خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں سیدنا حسن کو, اور دوسری طرف تنقید اور اس طرح کے معاملات سب و شتم کا جو ہے وہ حضرت معاویہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ بتائیں, ہم نے نہیں ڈالی ہے, انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالی ہیں, ہم نے کہاں سے ڈالی. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ جب بندہ اتنا ہی برا تھا, ساری چیزیں تھیں, تو پھر حضرت حسن جو خلیفہ راشد میں بھی آپ شامل کرتے ہیں, ان کو بیعت کرنے کی اور ان کو صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور گورنمنٹ اتنے برے بندے کو سونپ کر امت کا جنازہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی یہ سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کے ہوتے تھے, اب یہ ختم ہو چکے ہیں سوال سر. جیسے مولا علی والا سوال ختم ہو چکا ہے نا, یہ مولا کہاں سے آ گیا, مولا تو شرک ہوتا ہے, یہ بھی ختم ہو چکے ہیں. صلح حسن پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف صلح حسن لکھیں, لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا. صلح حسن ایک ٹریٹی تھا, اس میں یہ چیز طے پائی تھی. حضرت حسن ابن علی نے, بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے, بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سید کون ہوتا ہے؟ جس کا بڑا دل ہو. اس کی وجہ سے 2 گروہ میں صلح ہوگی. کریڈٹ کس کو دیا؟ معاویہ کو نہیں دیا صلح کا, حسن کو دیا. حسن نے پوسٹ چھوڑی. حسن نے کیوں پوسٹ چھوڑی؟ اس لیے چھوڑی کہ حضرت حسن ابن علی کے جو ساتھی تھے, کئی ایک پیسے کے ذریعے خریدے جا چکے ہوئے تھے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو باقی میرے مخلص ساتھی ہیں ان لوگوں کو میں غصے کی بھیٹ کیوں چڑھواؤں لڑائی کے دوران, قتل و غارت کے دوران. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ظاہرہ صحابی بھی تھے, ایک اسلام کا ان کے اوپر سارا تو ہے تھا, لیبل تو موجود تھا, اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. حضرت حسن چاہتے تھے کہ میں یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دوں تاکہ جب ان کا دور لوگ دیکھیں, نہ قصاص عثمان ہو نہ کوئی اور مسئلہ ہو. قصاص عثمان والا تو مسئلہ خیر ایک ڈیفرنٹ ہے, وہ تو ایک سامنے رکھی گی نا وجہ, تو لوگوں کو پتہ چل جائے. اور وہ جو حضرت حسن نے صلح کی تھی وہ شرائط کے تحت کی تھی سر.
وہ شرائط تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب جو صحابہ کے بارے میں، اور الاصابہ جو ہے اسد الغابہ کی شرح ابن حجر کی، وہ دیکھ لیں. ایون صحیح بخاری 7109 کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں بھی کچھ اشارتاً موجود ہے. یہ 5 شرائط تھی، اس کے تحت کیا اس لیے کہ حضرت اس حسن کو پتا تھا کہ میں یہ جنگ جیت نہیں سکتا، اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. اور اگر حضرت معاویہ جنگ جیت جاتے ہیں، کیونکہ بندے گورنر خریدے جا چکے تھے، لوگوں نے جی حضرت معاویہ کے ساتھ تو اللہ کی فتح آ گئی ہے، تو بہتر یہ کہ معاملہ ان کی کورٹ میں ڈال دیا جائے. تو انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا. اچھا، شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. وہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت چلا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دیکھ لیں. دوسرا، حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کے اعتبار سے شورا پر چھوڑیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے بچے کو نامزد کیا، بخاری میں موجود ہے. دوسری شرط بھی گئی. تیسری، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا. مستقل علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے. چوتھا، آل محمد کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ جو قرآن میں ہے، خمس، وہ بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں مل رہا تھا. یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے. اور یہ حضرت معاویہ نے کوئی حسن کا وظیفہ نہیں لگایا، یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اہل بیت کا خمس قرآن میں ہے، سورۃ الانفال. 5واں، حضرت علی پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. ختم نہیں ہوا، کیونکہ مسلم کے جو الفاظ ہیں آل مروان والے، وہ تو ہے ہی حضرت معاویہ کے دور اور حضرت معاویہ کے بعد والے دور کے لیے آتا ہے. آل مروان تو وہی ہے جن بندروں کو نبی اسلام نے اپنے ممبروں پر دیکھا تھا خواب میں، جو روایت ہے مسند ابی یعلا کے اندر. شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنی مقالات کی 6 جلد میں نقل کر کے تصحیح کی ہے اس روایت کی. تو یہ سارے معاملات تو پھر چلتے رہے نا جی، کوئی رکا نہیں. تو حضرت حسن نے وہ سارا معاملہ کلیئر کیا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ حضرت حسن کو بھی قتل کر دیا گیا زہر دے کے. اور اس قتل کا بینیفیشری کون ہے؟ سر ہمارا کلپ آ چکا ہے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ. پگڑی وائٹ تھی، کپڑے کالے تھے. امام حسن کا قاتل کون؟ یوٹیوب پہ لکھے. میرا خیال ہے 70,000 سے زیادہ اس کی ویورشپ ہو چکی ہے. اس میں ایچ ڈی کیمرے میں ایک ایک تصویر دکھائی ہے، قاتلوں کی نہیں، حدیثوں کی جے پی جیز دکھایا ہے. بعد تصویر آپ کو نظر آ جائے گی کہ بینیفیشری کون. ٹھیک ہو گیا. چلیے بھائی، اسی سے متعلق ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جس وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا تھا، یعنی کہ قصاص عثمان کی وجہ سے، تو جب وہ حکومت حضرت علی کے پاس آئی، اس کے بعد حضرت حسن کے پاس آئی، اور پھر اس میں ایک معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد خلافت حکومت چلی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پھر قصاص عثمان لیا گیا، پھر یہ مسئلہ حل ہوا نہیں؟ قصاص عثمان تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا، ختم ہو گیا. حدیثوں میں تو یہی ہے نا، وجہ تو یہی تھی. حدیثوں میں نہیں، سب تاریخ. ہاں، کسی حدیث میں یہ وجہ نہیں آئی ہوئی ہے. ذرا کتب ستہ میں دکھائیں کہاں یہ وجوہات آئی ہوئی ہیں. یہ تاریخ میں ہے. حدیث میں تو جو ہے میں نے بتا دیا، بخاری میں 4108 عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت علی زندہ ہیں، جنگ کر کے آئے ہیں تحکیم کے مسئلے کے بعد، اور کہہ رہے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ جس شام میں وہ گورنر تھے، وہ شام جنگ یرموک میں حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے، ابو عبیدہ ابن جرح کے ذریعے، جس کی وجہ سے حضرت معاویہ گورنر تھے. وہ تو حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو علی کو انہوں نے خلیفہ کہاں سے ماننا تھا؟ ہم کہتے ہیں خلافت وہ قبول کرتے، بیعت کرتے، اس کے بعد آگے معاملات لے کے چلتے. انہوں نے پارٹی بنائی، جتھا بنایا، پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. اور جنگ صفین تو حضرت معاویہ برے طریقے سے ہار گئے تھے. وہ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جو قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے، اور وہ پورا ایک جو ہے وہ ایک سمجھ لے ایک دھوکے والا معاملہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر خوارج بھی الگ ہوئے. تو وہ ایک تحکیم والا مسئلہ ہے نا. آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا نا، تو آپ شیعہ نے ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام، وہ آپ دیکھیں، وہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں سے تاریخ ساری اکٹھی کی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے، معاملات کچھ اور تھے. حضرت امام حسن کیوں اچانک کمزور ہو گئے؟ یہ کیا وجہ ہیں؟ وہ کمزور کیوں ہو گیا؟ یار بتا دیا نا آپ. پھر میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا بال کی کھال نہیں اتارنے، میں نے بتا دیا گورنر خریدے جا چکے تھے. ٹھیک ہو گیا، تو کلیئر ہو گیا. یزید کے بارے میں سوال ہے، اس سے پہلے آپ ذرا سا یہ کلیئر کر دیں. وہ چھوٹا سا بچونگڑا رہ گیا، بچونگڑا. اتنے بڑے بڑے سوال ہو چکے ہیں، اس بچے بچونگڑے کا کیا ذکر کرتے ہیں یار؟ نہیں، یہ جب سے آپ نے کیا اس کے پیچھے پڑے پہلے تو اس کو جنتی کہا جاتا تھا نا،
تو وہ ذرا سا آپ تو اسی کا دفاع کرتا ہی نہیں, کہتے یار یہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا, بات ہی ختم کر دیتی ہے اسی. ہاں تو اب ہوتی نہیں ہے نا بات. ہاں وہ تو بات ہوتی نہیں ہے, ہونی نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن تو اس بات بہت یہ آگے تو بات تک جائے. ہوتی, لیکن جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی, کروائی گئی تھی نا سر. تو وہ اب حضرت آپ حسین نے کیوں نہیں؟ جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر کریں گے, ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں جو حدیث ہے میں نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ مروان بن حکم جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے, حضرت معاویہ کا گورنر ہے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو ایک بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. تو امام بخاری تو بس اتنے الفاظ لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ کہا. کچھ کیا کہا وہ امام بخاری نے نہیں نقل کیا, وہ حاکم کے اندر موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, ابن حجر اسقلانی کی شرح فتح الباری کے اندر موجود ہے. اسی حدیث 4827 نمبر حدیث ہے یہ بخاری کی, اس کے کانٹیکسٹ میں اس نے کہا سیدھی طرح کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا رومن اور پرشین امپائر کے حکمرانوں کی سنت کو زندہ کر رہا ہے, ابو بکر اور عمر کی سنت کو نہیں. میں ابو بکر کا بیٹا ہوں, مجھے تو نہیں خلیفہ بنایا ابو بکر نے, تو اپنے بیٹے کو یزید کو یہ بنوا رہا ہے, یہ تو کیسر و کسرا کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. بخاری نے یہ الفاظ ہی نکل کیے, بخاری میں سے کہ کچھ کہا, آگے پھر الفاظ بخاری میں بھی ہیں. اس نے کہا پکڑو انہوں, وہ چھپ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں, تو باہر سے کہنے لگا تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا ہے, یہ کافر اپنے ماں باپ سے کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, سورہ خاف میں آیا تیرے بارے میں. تو حضرت عائشہ نے پھر کہا چپ کر, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات نازل نہیں سوائے جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی. اور آگے دوسری کتابوں میں ہے کہ مروان تو وہی ہے نا جب تو اپنی باپ کی پشت میں تھا, تجھ پر اور تیرے باپ پہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ لعنت کھٹے ہوئے لوگ تھے. میرا تو گمان ہے کہ حضرت عثمان کا قاتل بھی مروان ہے, بینیفیشری ہے نا وہ اس کا پورے سسٹم کا, گمان ہے, میں کنفرم نہیں کرتا, بینیفیشری یہی ہے. داماد بھی تھا نا حضرت عثمان. اسی والے سے ایک روایت کی ذرا وہ بتا دیں اس روایت کے بارے میں کہ عبداللہ ابن مطیع والی روایت اور محمد بن حنفیہ والی کہ انہوں نے یزید کے بارے میں اس کوئی کمنٹس کیے ہیں, مطلب ہاں جی کمنٹس. یہ تو میرا کلپ شادی کے ساتھ ہی ریکارڈڈ ہے نا, صحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی, اس میں میں نے ضمناً بتایا تھا. یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے بڑی تعریف کی ہے یزید کی, حالانکہ اسی روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ بن مطیع صحابی وہ کہتے ہیں میں نے یزید کے اتنے برے کرتوت دیکھے ہیں, قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پہ. یہ آدھی روایت اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا الحدیث رسالے میں, کیا یزید شرابی تھا, انہوں نے یہ روایت ڈسکس کی. انہوں نے کہا اگر اس روایت کو محمد بن حنفیہ کی توثیق کو آپ ثابت کرتے ہو نا یزید کے لیے, تو اس میں تو عبداللہ بن مطیع صحابی جو ہے وہ اس کو شرابی کہہ رہا ہے, اور جب صحابی اور تابعی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تو محمد بن حنفیہ تو تابعی ہے, عبداللہ بن مطیع جو ہے وہ صحابی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے, قریب آسمان سے. تو شیخ زبیر صاحب نے کہا روایت کی جان چھڑاؤ. انہوں نے وہ تو بیچارے کہانی نہیں سن کرا سکتے, یہ تو آدھی آدھی باتیں کرتے ہیں نا. انہوں نے آدھا مطلب یہ محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی یزید کی, وہ پوری روایت یہ ہے, اسی روایت میں اسی سند کے اوپر ہے کہ عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں میں نے تو یزید کو شرابی اور اس طرح کے برے کام کرنے والا پایا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. اور محمد بن حنفیہ نے تعریف کی. محمد بن حنفیہ تابعی ہے, عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے, تو تسی دیکھ لو کدی گل مننی جے, بھابی دی مننی جے, بابی دی مننی جے یا صحابی دی مننی جے. صحابی کی مانو نا, کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ مر مرغیاں روایتاں, اور سر یہ آپ کہا کریں زمانہ جہالیت کی ایک روایت چل رہی ہے. اب تو دنیا بدل چکی ہے, دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں, لوگوں کو پتہ چل چکا ہے, اب تو یزید کی وہ بات ہی نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ پہلے یزید کے فضائل میں یہ جمعے پڑھایا کرتے تھے محرم کے ناسبی نا, اب صحابہ کرام کے فضائل میں پڑھاتے ہیں. اہل بیت کی تو توفیق بڑی مشکل سے ملے گی نا, جب تک کہ ان کو وہ اجازت نہ ملے اپنے بابوں سے. چلے ہمیں خوش ہیں صحابہ کی عظمت سے, ہم بڑے خوش ہیں کہ یزید کی جھوٹی عظمت بیان کرنے کے بجائے آپ 10 محرم پہ صحابہ کی عظمت ہی بیان کر لیں. صحابہ میں بھی حضرت علی کے ادر دین حضرت علی سارے, بلکہ الدن خلفائے راشدین وہی جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں, چلو ان کی بھی آپ بیان کرتے ہیں. کم از کم اتنی دیر آپ یزید کے فضائل بیان کرنے سے, حسین کو باغی کرنے سے تو محفوظ رہیں گے نا. اللہ کا شکر ہے سر, یہ بڑی کامیابی ہے ہماری, کریڈٹ دیں نا آپ. یہ یزید کی بات کریڈٹ کارڈ نہیں, کریڈٹ صرف. جی جی یزید کی بات چلی, ذرا یہ بھی ذرا فرما دیجیے کہ مدینے پر حملہ کیا تھا تو کیا کیا کارنامے کیے تھے؟ کارنامے یزید کے 3 سیاہ کارنامے ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیے ہیں. سب سے بڑا تو اس کا وہ ہے جو اس نے
شہادت کربلا والا معاملہ ہوا، ٹھیک ہو گیا، حسین ابن علی کی، اس کے ریونج میں اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. اس وقت عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں توڑی، وہ بلکہ لوگوں کہتے تھے بیعت نہ توڑو. تو ان کا یہ موقف شاذ ہے، کیونکہ جنہوں نے توڑی ہے وہ کوئی میرے شاگرد یا میری ویڈیوز دیکھنے والے نہیں تھے، وہ بھی عبداللہ بن عمر کے مقابلے کے صحابہ اور تابعین تھے جنہوں نے بیعت توڑ دی. ان کا اب کیا اس کی بیعت کرنی ہے، آل رسول کو اس نے قتل کر دیا. تو پھر اس نے مدینے پہ چڑھائی کرائی. واقعہ ہررا بخاری مسلم میں موجود ہے، میں نے ایک ایک حدیث کے نمبر اس میں دیے ہیں. پہلا سیاہ کارنامہ کربلا والا ہوا، اسی کے گورنر نے کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے. بخاری میں موجود ہے 3748 کے حسین علیہ السلام کا الفاظ امام بخاری لکھے، ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. تو وہ چھڑی مارنے لگا، ان کی داڑھی اور سر کے بال کالے تھے وسمے سے. تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. تو یہ کربلا کا ذکر تو موجود ہے بخاری مسلم میں. مقتل حسین کے بعد جب حسین کے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین واپس آئے ہیں، حسین علیہ السلام کی تلوار تھی ان کے پاس، میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک صحابی آ کے ان کو کہتے ہیں مسور بن مخرمہ کہ یہ آپ میرے والے کرتے ہیں ورنہ یہ لوگ چھین لیں گے آپ سے. یہ لوگ کون؟ آل امیہ. تو اس میں مقتل حسین کا ذکر موجود ہے. پھر تیسرا واقعہ شہادت کربلا، اس کے بعد واقعہ ہررا جو یہ مدینے پہ چڑھائی کی یزید نے بیعت توڑنے کے سبب. مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، سب کچھ ہوا، 3 دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی. اس کے بعد خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی عبداللہ ابن زبیر کے لیے، کیونکہ انہوں نے خلافت قائم کر دی تھی نا. یزید کی خلافت ان علاقوں تک تھی، حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کا تھا سارا معاملہ چل رہا تھا. پھر کعبے سے منجنیق سے کعبے پہ پتھراؤ کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں، مدینے کے فضائل والے میں، کہ غلاف کعبہ جھڑ گیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی ہوا. اس کے اوپر آپ ایک ایران انہوں نے فلم بنائی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، مختار نامہ، مختار سقفی پہ 41 ہجری سے لے کے مختار سقفی کی وفات تک وہ سارا اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے واقعہ وہ والا فلمایا ہے، خلاف کعبہ کو جلانے والا. ہوئے 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 بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یقین کریں اتنی پرفیکٹ انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے. خرچہ بہت کیا ہے، کوئی ان کے تقریباً $2 ملین کا خرچہ ہوا ہے اس فلم کے اوپر آلموسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس میں ایک اور سوال یہ، کیونکہ آپ نے ذکر کر ہی دیا، علیہ السلام والا معاملہ بڑا نا یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. کنٹروورشل نہیں ہوا، یہ بھی سر پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب نہیں ہوتا. اس کو بھی بہت پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، بیچ میں 1200 سال رہا، اب بھی یہ ختم ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج 10 محرم 1440 ہجری آج کی ڈیٹ میں یہ ختم ہو چکا ہے کہ جی انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے. ہم کہتے ہیں علیہ السلام تو آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم کی دعا ہے. قبر رسول پہ جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ یا ابا بکر، یا السلام علیکم یا ابا بکر. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، الموطا امام مالک میں ہے، سنن کبری البیہقی کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر السلام علیکم یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکم یا عمر، یا السلام علیکم یا ابتا. رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے تھے، وہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں وہاں پہ. پھر ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. نماز میں آپ اپنے اوپر کہتے ہیں علیہ السلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب نیک بندوں میں سلام بھیجو گے زمین و اسمان میں ہر بندے تک سلام پہنچ جائے گا. تو صحابہ کرام کیا نیک نہیں ہے؟ اہل بیت کیا نیک نہیں؟ ان تک سلام پہنچ رہا ہے. رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں. ذالک لمن خشی ربہ. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم روایت کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے امام مسلم بن حجاج رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ. رحمت اللہ علیہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں. امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں لکھا ہے حسین علیہ السلام. امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے. اور کئی جگہ پہ لکھا ہے، میں نے سارے اس میں ڈالے ہوئے. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث ہے 4646 علی علیہ السلام لکھا ہے. کم از کم 12 دفعہ ابو داؤد میں علی علیہ السلام ہے. جامعہ ترمذی میں حسن و حسین پہ جو چیپٹر ہے اس میں لکھا ہے علی اور حسن اور حسین علیہم السلام. سنن نسائی میں وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین مسجد میں آئے تو آپ اتر آئے ممبر سے نیچے، اس میں بھی ہے حسن و حسین علیہم السلام. مسند احمد میں علیہ السلام موجود ہے.
سر یہ مسئلے ختم ہو چکے ہیں علیہ السلام علیہ. یہ ایک بریلوی عالم ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب جنہوں نے خصائص علی لکھی ہے, یہ باقاعدہ کتاب انہوں نے علیہ السلام کے اوپر لکھ دی ہے. اچھا, یہ سارے حوالے دیے انہوں نے. بریلوی عالم ہے, یہ ادھر ملنے کے لیے بھی آئے تھے. ٹھیک نہیں, یہ تو ضرورت ہی نہیں آپ یہ پڑھے سر, صحیح. کیونکہ اس میں تو صرف علیہ السلام ہی ملے گا نا, اس میں اور بہت کچھ ملے گا. تو یہ علیہ السلام یہ پرانے مسئلے ہو گئے کہ جی نبیوں کے ساتھ علیہ السلام, صاحب کے ساتھ رضی اللہ عنہ. اور خود ان کی اپنی حالت ہے کہ المحند علی المفند میں دیوبند نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. بریلوی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سب کچھ جائز ہے, آپ جو مرضی کہتے رہیں, پہنچے گا وہی جو اللہ چاہے گا. میرے کہنے سے کوئی علیہ السلام نہیں مان سکتا, میرے کہنے سے کوئی رضی اللہ عنہ نہیں مان سکتا. میں تو صرف دعائیہ کلمات کہتا ہوں, جو حقدار ہیں ان کو حق مل رہا ہے, جو حقدار نہیں ہوں گے ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی کانٹیکس میں ایک چیز یاد آ گئی. کل شاہ جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو انہوں نے بتایا کہ مولانا اسحاق سے جب یہ سوال ہوتا تھا نا کہ جن صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حضرت حسین نے بیعت کیوں نہیں کی, کہنے لگے سوال ہی الٹا کرتے. مولانا کا کہنا یہ تھا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کر لی. یہ بات مولانا مودودی نے کی تھی. اچھا, یہ میں نے کوٹ کی ہے, یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کی تھی کہ جب اچھا, حسین نے نہیں بیعت کی تو باقیوں نے کیوں کر لی تھی. یہ سوال ہونا چاہیے. اچھا, اب تھوڑے سے یہ مختلف سوالات ہیں. جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا, جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کوبی ہوتی ہے, زنجیر زنی ہوتی ہے, علم ہوتے ہیں, گھوڑا ہوتا ہے, پنجے ہوتے ہیں, وہ سبیل بنائی جاتی ہے, نیازیں دی جاتی ہیں. تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے, اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے اور وہاں یا ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں. ہاں, سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں, دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں خود ساختہ. یکم محرم تو ان کی یوم وفات ہے ہی نہیں ہے, یوم شہادت 26 ذوالحجہ ہے. گوگل میں جا کے لکھ لیں آپ, ویکیپیڈیا میں. اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں, اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی, کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث, حدیث ہے مسلم کی, من احدث فی امرنا ھذا, نبی علیہ السلام کے اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ, ربیع الاول کے موقع پہ, کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں, یہ اجتہادی معاملہ ہے, وہ آپ کریں, کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں, بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں, گالی کی ہو رہی ہے. اچھا, باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تعزیے, آگ پر ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی, یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے, اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا, وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں, یہ عزادار ہیں. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا, پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات, میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ٹھوکر لگا دی, درتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے, یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا, اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا, تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا, تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ, اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس پہ چھریاں مارتے ہیں, آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں,
اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعت ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو، یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو منع کیے. میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے، 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. یہ غلط ہے، چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اب جو ہے ایک ہمارے کراچی کے مولوی میں بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار 10 محرم کو بھی شادی کیا کرو. تو اس قسم کے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر قربت کے وہ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ انہی مولویوں کو کہیں کہ اگر ہم یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان سے تو 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کے یوم وفات ہے. حالانکہ شیعہ کہتے ہیں ہم تو اتنی حضرت معاویہ کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان کے اوپر کو کریں گے. وہ تو امام جعفر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ہے تو وہ بھی بدعت ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. ان سے 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے کہ جی دیکھیں حضرت معاویہ کا دن تھا اور یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں، اس کو وفات کا دن تھا. کہتے ہیں نا. اب میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن 10 محرم ہے، تو آپ لوگوں کو خوشی منانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. پھکی کتنی بڑی دیتی ہے، ہائے ہائے انجینئر صاحب سے ہی دربار جو ملتی ہے پھکی. انہوں چاہیے یہ 22 رجب کے اوپر بھی کہا کریں کہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، آپ خوب اس دن شادیاں اور خوشیاں منایا کریں. کہیں گے سر تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کی محبت سے مراد صرف ادر دین اہل بیت کی محبت مراد لی جاتی ہے. اہل بیت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 22 رجب کے کنڈوں کو اس دن خوشی منانے کو کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں جی حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے، یہ لوگ منا رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں 10 محرم وفات کا دن ہے، آپ اس دن خوشی منائیں. تو سر یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ یہ پھکی دے آندہ جو کہہ رہا ہے 10 محرم کو شادی کرنی ہے، انہوں کا تو 22 رجب نو بھی ویاہ کر. تو دیکھیں کس نہ سیکھ پاؤ گے. ہم کہتے ہیں نہ 22 رجب کو کریں نہ 10 محرم کو کریں. اس کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی، میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا. لیکن یہ کہیں گے کعبہ ہی توڑ دیا، آج تک حتیم باہر ہے. فتنہ کے ڈر سے. قرآن میں فتنہ قتل سے بڑھ کے. ظاہر ہے ایک امت کا دکھا ہوا دن ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ منانا شروع کر دیں، لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے. اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے. آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے. آپ 11-12 محرم کو کر لیں شادی. ایون 10 محرم کا ہم شریف فتویٰ تو آپ پہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم وہی والا فتویٰ لگائیں گے جو آپ 22 رجب کے اوپر لگاتے ہیں. آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے، جو خلیفہ راشد بھی نہیں ایک ملک ہے. ہم خلفۂ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ 10 محرم کے اوپر شادی یہ وہ. میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن، پوری زندگی عید پہ نیا سلوٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں. ٹھیک ہے، دکھ ہوتا ہے. باقی یہ کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے، لیکن غم تو انسان ختم نہیں. غم تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکے، پھکی لینے اس میں. نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹھیک ہے جی. فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا. فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے. تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا. کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو قاتل حمزہ ہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے، آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے. سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں. چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا. حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ، نبی علیہ السلام ان کی شکلیں دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اس میں بھی الفاظ ہے اصحابی اصحابی. انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں. 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں. ٹھیک ہو گیا، میں اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میری زبان باندھی رہنے دیں. یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی علیہ السلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل حمزہ ہے. ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. ظالموں لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ. شرم کرو، ڈوب مرو. یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟
آپ ہوتے تو نبی علیہ السلام کو بھی پھر مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں, وحشی کو گلے سے لگا لیں. پوری زندگی وحشی حضور کے سامنے نہیں آیا. سر یہ علیحدہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچایا ایمان کی بدولت کے, مسلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ہم مطلب ان کے لیے پازیٹیو. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغض وحشی تھا حضور کے دل میں. سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں, ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی علیہ السلام کو بھی بغض وحشی کے ساتھ منسوب کر دیں, ٹھیک ہے, آپ ہمارے بارے میں بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اصول سر ایک رکھیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو یہ ٹوٹکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر یہ بغض معاویہ تو بات ہی چل رہی ہے. مسلم میں حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو بغض علی اور حب علی تھا, تو اسی جعلی محاورہ بناتا ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے, یہ بغض علی ہے. اور بغض علی کا تو لفظ سنن نسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے, تلبیہ والے چیپٹر میں. ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے برا نواز سے عرفات میں. عرفات والا آپ چیپٹر کھول لیں, عرفات میں تلبیہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا انہوں نے علی کے بغض میں نبی کی سنت چھوڑ دی کہ جو علی تلبیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا. اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سند پوچھی تھی, وہ بھی میں نے اس میں ڈال. سر پریشان نہیں ہونا, یہ 5 سائز پیپر میں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. ابن عباس نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نا جان سر بیر پہ الزام نہ لگائیں, آپ قرآن و سنت کی. وہ یہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, جبکہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے تو اس پہ سکوت اختیار کیا. ان کے اسلاف پتہ نہیں کون ہے, میرے اسلاف تو یہ سامنے ہے. میں انہی سے حدیثیں بیان کرتا ہوں, اور صحیح مسلم سے ساری کریٹیکل حدیثیں مسلم میں ہیں. یہ حدیث مسلم میں ہی ہے کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو نہ حق قتل کرے اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹے. 4776 صحیح مسلم کی حدیث. یہ سب سے زیادہ چبھتی ہے ان کو, ہے نا, مسلم میں ہے نا. امام مسلم خود کیا لکھ رہے ہیں, یہ سلف نہیں ہے. امام مسلم کا شروع میں میں نے یہ بھی اس میں ہے, امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. تو امام مسلم کو سمجھائے نا, ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں احادیث سے بیان کرتے ہیں. اور یہ کہنا نہیں حدیث وہی ہوتی ہے جو صرف نبی علیہ السلام, نہیں. محدثین کے ہاں حدیث کی کتابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جو اسناد کے ساتھ ہیں وہ حدیث کی نمبرنگ میں لکھے ہوتے ہیں. وہ باتیں تو ہوتی ہیں نا, حدیث مرفوع, حدیث موقوف, تو یہ سند کے ساتھ چیزیں. مشاجرات صحابہ کو باقاعدہ ٹاپک بنایا گیا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کا آخری جو چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے, کتاب الجمل. اس میں 3 باب ہیں. پہلا باب ہے طلحہ, زبیر اور عائشہ کے قافلے سے متعلق جو علی کے خلاف نکلا. دوسرا باب باب الصفین ہے, اور تیسرا باب النہروان ہے. جنگ جمل, صفین, نہروان کے اوپر 175 روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جمع کی گئی ہیں. وہ چیپٹر الگ سے ahlsunnatpak.com پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے, چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا. اچھا یہ پتہ کہ خود سب کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسکس نہ کریں. یزید کو کس نے پروموٹ کیا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے. ہم نے جواب دیا, کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں. جس نے کی ہے اس کو کوئی نہیں روکنے کے لیے تیار. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. ہم پہ آپ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اور یہ پرانی باتیں ہوگی. احمد بن حنبل نے اگر کہا نا یہ ڈسکس نہ کرے, تو احمد بن حنبل کوئی صحیح کہا, اس زمانے میں یہی تھا نا, کیونکہ احمد بن حنبل کے زمانے میں نہ فیس بک تھی, نہ یوٹیوب تھی, نہ ویب کیم تھے. وہ آج آپ بھی جائیں تو ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے. ان کو یہ سیکھنی پڑیں گی. جب وہ سیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو سوشل میڈیا تو طوفان ہے. تو سب سے پہلے احمد بن حنبل ہی فتویٰ دیں گے کہ یار اس سے پہلے کہ آپ کا مقدمہ غلط طریقے سے کوئی اور پیش کرے, آپ پیش کرتے ہیں. جس طرح مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی کہ بجائے ان کے کافر ہمیں بتائیں کہ خلافت ملوکیت میں کیسے کنورٹ ہوئی, ہم ہی کیوں نہ اپنی قوم کو بتا دیں, اور بتا دی. یہی یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع احادیث سے ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں. آج جب ہم کالج پڑھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, ہمیں تو بچپن سے ٹریننگ تھی کہ دوسرے فرقے کی نہ بات سننی ہے, ان کی مسجد میں تو جانا ہی نہیں ہے.
اس لیے بچپن سے پڑھایا گیا تھا وہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، چونکہ ہم جاتے نہیں تھے تو وہ جھوٹ مشہور کر دیا ہوا. آج یہ نہیں ہے. آج ایک کالج میں اگر 100 لڑکا پڑھ رہا ہے نا، 50 بریلوی ہے، 30 دیوبندی ہے، تو 10 شیعہ بھی ہے، اور وہ آپس میں دوست ہیں. ان کے ماں باپ تو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے تھے، لیکن یہ بچے شام کو فیس بک پہ اپنے مطلب کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرواتے ہیں. جب وہ شیئر کرواتے ہیں اور دوسروں کی کتابوں سے، وہ ہمارے بچے لے کے جب مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی کہتے ہیں یہ گلا نہیں کرنی چاہیے دیا. وہ کہتے ہیں اچھا سمجھ آ گئی کہ تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں. واک اوور دے رہے ہیں نا آپ. پھر سر وہ انجینئر صاحب تک پہنچتے ہیں، پھر وہ جھوم کے کہتے ہیں نہ میں واپی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ جھومے میں دیکھیں نا، ایسا جھومتے ہیں کہ آج علماء جھوم رہے ہیں. وہ کراچی والے مولانا صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں جناب ہمارے سارے لوگ چلے گئے، ہم نے محنت کر کے بنائی سی، تسی گھر بوجھے بہ کے انہوں نے پیدا کیتا سی. محنت کر کے بنائے تھے. کہاں سے بنائے تھے؟ بریلوی دیوبندیوں سے. تو وہ آپ کے تو نہیں تھے، وہ تو بریلوی دیوبندیوں کے تھے. تو نہ اب آپ کے رہے ہیں، نہ آپ کے پرایوں کے آپ کے رہے ہیں. وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گئے نا. وہ آپ بابیوں کے نہیں رہے، نہ بابوں کے، کیونکہ وہ بابوں کو نہیں مانتے، وہ کتابوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا علی بھائی، یہ ذرا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب ٹی وی چینلز پر یا مختلف تقریبات میں جو واقعہ کربلا بتایا جاتا ہے نا، تو پس منظر تو بتایا نہیں جاتا. وہ صرف واقعہ کربلا میں جو ظلم ہوئے اہل بیت کے ساتھ وہ بتائے جاتے ہیں. اچھا وہ جو روایتیں ہیں ان کا کچھ صحت کا بھی نہیں پتہ، اور ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ذہن بھی قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اہل تشیع کی طرف سے ہو یا اہل سنہ کی طرف سے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ وہ پس منظر تو کوئی نہیں بتاتا، تو لے دے کے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا. دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کا روٹ کاز انالیسس کر کے یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. وہ شہادت عمر سے شروع ہوتی ہے سر، وہ اس پیپر میں. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے نہیں بتائیں گے، وہ ٹی وی پہ تو نہیں بیٹھیں گے. میں کیوں نہیں ٹی وی پہ جاتا ہوں، نہ انشاءاللہ جانے کا ارادہ رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح کا ٹی وی بننا ہی کوئی نہیں ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے. اس ٹائم تک پتہ نہیں سی آئے کہ نہیں. ویسے بھی ٹی وی کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے جب محرم ہوگا تب بھی لوگوں نے دیکھنا ہے نا. ایک بندے نے رمضان میں سوچا کہ یار میں محرم کی کوئی بات سنوں، تو ٹی وی تو انٹرٹین نہیں کرے گا، انجینئر صاحب کریں گے. آپ لکھیں تو انجینئر صاحب کی ویڈیو کھل جائے گی، کیا حکم ہے میرے آقا بتائیں، کھل جائے گی. آپ ربیع الاول کے مہینے میں کہیں گے میں نے رمضان کا مسئلہ دیکھنا ہے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی رمضان کا مہینہ تو ابھی 8-6 مہینے بعد آنا ہے. یوٹیوب آپ کو فریڈم دے رہا ہے. بگیسٹ میڈیا آن دا فیس آف ارتھ از سوشل میڈیا. ٹی وی چینلز کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ان کو کون دیکھتا ہے؟ آپ کون سا ایک چینل دیکھتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں. یہ بھی مجبوراً یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز آپ دیکھ لیں نا. کیپٹل ٹاک ہے، آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہے، یا حمد میر شو ہے، یا وہ آپس کی بات ہے، یہ سارے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، تو وہاں تو پھر بھی ویورشپ آ جاتی ہے. وہ چیک کرنے کا پتہ کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انٹرنیٹ کے اوپر جب یہ لائیو پروگرام چل رہا ہونا تو آپ دیکھیں 2 سے 3 ہزار بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ اپلوڈ ہوتا ہے نا آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، 1-2 دن کے بعد 80-90 ہزار ویورشپ ہو چکی ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا کا جیو جیسے چینل کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ فریڈم دیتا ہے. میں آپ کو بتایا میں بڑے شوق سے شاہ زیب کا پروگرام دیکھتا ہوں، یعنی اسے بیسٹ اینکر سمجھتا ہوں. میں اس وقت سمجھتا تھا جب تک اسے پاکستان کا بیسٹ اینکر ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اب تو کر دیا گیا. تو میں کئی بار فجر کے بعد اس کا پروگرام دیکھ لیتا ہوں. فریڈم دیتی ہے مجھے یوٹیوب. کئی بار رہ جاتا ہے، دوسرے دن دیکھ لیتا ہوں، تیسرے دن دیکھ لیتا ہوں. تو منو کوئی جی والے اشتہار نہیں دیتے بھائی. ٹھیک ہو گیا. جو چیز اچھی ہے، پہلے نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام ہے، بڑے شوق سے دیکھتا تھا جب تک وہ تھے میڈیا کے اوپر. تو یعنی یہ فریڈم آپ کو دیتی ہے، اس لیے یہ چیزیں بیان نہیں کریں گے. کربلا کے اوپر طاہر جمیل صاحب بھی بیان کر رہے ہیں. یہ وہ ظاہر ہے نہ ادھر ویب کیم تھے، پھر وہاں سے بچے بھی چند لوگ، پھر وہ ساری چیزیں نٹی گٹیز تو موجود نہیں. اگرچہ تاریخ ابن عساکر جو ہے نا، علی ابن حسین ابن عساکر، تاریخ دمشق جسے کہا جاتا ہے، اس میں کافی واقعات ہیں. میں نے شیخ زبیر صاحب کی زندگی میں کہا تھا ان کی تحقیق کریں. وہ کہتے ہیں یار اس سے زیادہ ضروری ہے کام کرنے کے، انہوں نے نہیں کی. ظاہر ہے وہ کرتے بھی تو لوگوں نے چیما گوئیاں تو شروع کر دیتے ہیں نا. اصل مقصد یہی ہے جو میں نے لکھا ہے، واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے، کس لیے انہوں نے کام کیا ہے، یہ دیکھیں. باقی واقعہ کربلا کی کوئی آپ سمجھ لیں تقریباً 50% پکچر جھوٹ سچ ملا کے
وہ کتاب ہے جو یزید کے خلاف لکھی ہے امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. عبد المغیث نامی ایک ناصبی تھا، اس نے کہا یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس کے جواب میں ابن جوزی نے لکھی، جو شیخ عبد القادر جنانی کے شاگرد ہیں، 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ابن جوزی وہ ہے جس کی تعریف کی ہے ابن تیمیہ نے بھی اور ابن کثیر نے بھی. ان کی کتاب اردو ترجمے سے دیوبند شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے شائع کی ہے، PDF ہم نے چڑھایا ہوا ہے اہل سنت پاک.com سے. بکس اینڈ ریسرچ پیپر میں 9 اور 10 نمبر دیکھ لیں. اس میں ایک بک وہ ہوگی، وہ جنتی لشکر والی، عبداللہ ابو جابر دامانوی والی، اور ایک بک یہ ہوگی، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ. ٹھیک ہوگا جی. ابھی آلموسٹ یعنی افطار کا ٹائم قریب ہے، 15-20 منٹ ہے، چونکہ شام کے اذکار بھی کرنے ہیں اور افطاری کے لیے بندوبست بھی کرنا ہے. ہم تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں، پھر افطار کے بعد انشاءاللہ مغربین پڑھیں گے، مغربی عشاء، کیونکہ اکثر آپ میں سے مسافر ہیں تو جمع ہی کریں گے انشاءاللہ. اور بقیہ کے سوالات انشاءاللہ افطار کے بعد. ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ. ہاں جی جناب، افطاری کے بعد اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلے سوالات علی الاحسن نقوی صاحب مجھ سے کریں گے انشاءاللہ، جو انہوں نے کوسچنس بقیہ کے بچ کے ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، آپ نے ایک کویسچن کا آنسر دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ سوگ حسین نہ کریں اور غم حسین کریں. جی جی جی. تو یہ دونوں باتیں تو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، ان میں بظاہر ایک جیسی لگتی ہے. نہیں سر، بظاہر ایک جیسی اس لیے لگ رہی ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. میں نے اس میں بھی بریف کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو عورت یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خاوند کے سلسلے میں بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی. سوگ تو ظاہر 3 دن کے بعد نہیں ہو سکتا. ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے اوپر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کرام کو پوری زندگی ہرا رہا ہے. حدیث بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے. بلکہ آپ کے وہ جو بعض اہل حدیث حضرات ہیں، وہ 12 ربیع الاول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بعض کا ایک میسج بھی چلا دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا، وہ ایک جعلی سا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ میلاد منا رہے ہیں، یہ تو غم کا دن ہے. تو وہ یہ الزامی بات کے طور پہ کر رہے ہیں. حالانکہ 12 ربیع الاول تو وفات ثابت نہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں. تو غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا، واشی کہ یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے. پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا. حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے. تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا آپ کو رہا. اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی. زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے. میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے
اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی. تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا. اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین علیہ السلام کی. تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا. یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہوا ہے. وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا. شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنو دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں. یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے. اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا، وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی. بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ. تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی. اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے. اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسر کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید. پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان. تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو، باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں. ان کے لیے تو میں الزامی جواب حقیقی طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں. جو کہیں کہ نہیں 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے. ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ. تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے. آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں، تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک یہ مینٹیلٹی ہے، ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر. ظالم ہیں یہ لوگ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اتنی گفتگو کافی ہے. ایک کوئسچن ہے جی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ کیا بنو امیہ کے گورنر نے پڑھایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھایا؟ حسین علیہ السلام کو تو پڑھانے ہی نہ دیا مروان نے. اچھا. ہاں، اس نے کہا تھا کہ یہ حاکم وقت کا کام ہے. تو حسین علیہ السلام نے پھر وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے مصلی چھوڑ دیا تھا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. اگر قاتلین بنو امیہ جو ہیں حسین علیہ السلام کے، حسن علیہ السلام کے، ان کے پیچھے حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے تو آپ بھی سب
اگر کوئی یزید کے حق میں جمعہ پڑھاتا ہے تو اس کی بدبختی اس کے ساتھ، نماز اس کے پیچھے پڑھ لیا کرے. ٹھیک ہو گیا. سید کے لقب کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سید جو ہے وہ تو آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں. انگلش میں جیسے لفظ ہے نا سر، جناب، یہاں سید ہے عربی میں. باقی جو اس سید سے مراد جو ہمارے اسٹیبلش چل رہے ہیں وہ اہل بیت کے لیے چل رہا ہے، جو یعنی آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی ہیں. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی موجود ہے، کیا ہاشمی سیدوں کا احترام کرنا ضروری ہے. تو وہاں تو یعنی لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، پورا دن بیٹھ کے چس پیتے رہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سید ہیں اور ہم امتی ہیں. ہم سیدوں کی امت نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی آپ کسی کے بارے میں کرٹیسزم نہ کریں کہ یہ جعلی سید ہے یا صحیح سید ہے، یہ تو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کو کیا ملے گا کسی کو جعلی یا صحیح کہہ کے؟ جس کو آپ جعلی کہیں گے وہ آپ والوں کو جعلی کہہ دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہادی اور مہدی والی حدیث کو محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حسن کہا ہے. اس پر کون ہادی مادی یار؟ حضرت معاویہ والی. ہمیں نہیں پتہ لگ کیسے آگے. تو زبیر علی زئی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہوا ہے. اس پر اپنی رائے دیں. زبیر علی زئی صاحب نے بھی حسن کہا ہے، البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی اور مہدی تھے. میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس روایت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن درجے کی ہے، دوسری طرف وہ محدثین ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سوائے صحابیت کے ہر فضیلت کا انکار کرتے ہیں، جس میں امام حاکم شامل ہیں، امام نسائی شامل ہیں، امام اسحاق شامل ہے، خود امام بخاری شامل ہے. جو حضرت معاویہ کے اوپر ذکر معاویہ والا چیپٹر ہے اس میں ابن حجر اسقلانی نے سب کچھ لکھ دیا ہے. میں وہ بار بار پڑھوں گا، لوگوں کو کوفت ہوگی. میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے؟ میں نے بتایا تھے کاتب وحی، لیکن اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی تھی. میرا اس میں موقف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی کریٹیکل حدیثیں ہوتی ہیں نا، حضرت معاویہ کے لیے تو ہے ہی ایک یہ والی ہے جس کو زیادہ اٹھایا ہوا ہے ترمذی کی. یہ روایتیں ان اصحاب سے خود ہوتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہوتا ہے. میرا صرف ایک سوال ہے، کیا حضرت معاویہ کو پتا تھا کہ وہ ہادی اور مہدی ہیں؟ بس مجھے یہ بتاتے ہیں. ورنہ جب وہ ایسے کام کرتے تھے جن سے صحابہ ان سے ناراض ہوتے تھے کہ آپ سنت کے خلاف چل رہے ہیں، تو وہ ان کو بتاتے نا میں ہادی اور مہدی ہوں. اس حدیث کے راوی وہ خود کیوں نہیں ہے؟ دوسری طرف وہ محدثین ہیں جو اس میں جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ اس کو تابعی مانتے ہیں، مرسل روایت مانتے ہیں. تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہے، وہ خود کیوں نہیں راوی ہیں؟ دیکھیں مولا علی کے بارے میں اگر ایک روایت ہے نا، وہ حضرت علی نے خود کی ہے. صحیح مسلم 240، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا. اور بلکہ سٹارٹ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات کو پیدا کیا اور مخلوقات کو تخلیق کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو مولا علی خود روایت کر رہے ہیں نا. اس طرح فضائل صحابہ میں آیا کہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے جنت میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں. ٹھیک ہے، تو میری وجہ سے یعنی 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں. جنت میں نہیں، جنت میں تو وہ جائیں گے نا جو درمیان کی راہ اختیار کریں گے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے. تو یہ حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں. اچھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ کتنے 22 قریب صحابہ یہ بیان کر رہے ہیں. اور تحکیم کے مسئلے پہ جنگ صفین کے موقع پہ حضرت علی صحابہ کو جمع کر کے خود یہ حدیث سنا رہے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور ایک صحابی کہتا ہے مجھے یہ بات، تابعی کہتا ہے مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو میں پھر زید ابن ارقم کے پاس گیا کہ اس طرح مولا علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. ابو طفیل عامر بن واصل ہیں وہ جونیئر صحابہ میں سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو حضرت علی اپنے بارے میں ساری کرٹیکل روایتیں پیش کر رہے ہیں، یہاں تو نہیں کر رہے. پھر بخاری اور مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کریکٹر ہمیں ملتا ہے نا، وہ ہادی اور مہدی سے دور دور تک میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میرا وہ آج میں بولنا نہیں چاہتا. میرا کلپ ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے بخاری مسلم سے ان کے دور حکومت میں ان کے حکم سے جو کچھ غیر شرعی افعال ہوئے
وہ آج کے دور میں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ہادی اور مہدی تھے تو ہادی تو ہوتا ہے خود ہدایت یافتہ، مہدی ہدایت یافتہ، اور ہادی ہدایت دینے والا، تو وہ فٹ نہیں بیٹھتا. لہٰذا میرا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم کے یہ ٹچ سٹون ہے، اس میں جو باتیں نہ بیٹھیں تو ان محدثین کا ساتھ دیں جو ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ میرا ایک سمپل سا اصول ہے. جب دو موقف ہو گئے نا، ایک بندہ کہتا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں جس کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں میں دوسروں کے ساتھ ہوں. صحیح. تو اس طرح پھر میں نے بتایا تھا میرے بھائی کہ ابن جرسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہے، اور خود شیخ زبیر لزئی صاحب نے نقل کیا ہے قیام رمضان والی کتاب میں کہ علی ابن الجاد جو تھا، جو استاد تھا احمد بن حنبل کا، جس کی مسند علی ابن الجاد موجود ہے، وہ کتاب ہے حدیث کی جس طرح مسند احمد ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت والے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے تو مجھے غم نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو علی ابن الجود اہل سنت کا امام ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے. مسند احمد میں علی ابن الجاد سے حدیثیں ہیں، اس کو کسی نے رافضی نہیں کہا، حالانکہ یہ بات ہم نے تو کبھی نہیں کی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی محدثین ان کو نہیں پتا تھا وہ ہادی اور مہدی، اور میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں ان کے بارے میں. پھر اس سے بڑھ کر ابن عباس، صحیح بخاری میں تو یہ ہے نا کہ وہ ابن عباس کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان جو ہیں وہ ایک وتر پڑھتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو، صحابی ہے، فقیہ ہے، یہ اس سے فضیلت ثابت کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات انہوں نے وہ کی تھی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی بات بتائے نا کہ یار وہ فلانا یہ کام کرتا ہے، اور کہتے ہیں یار چنگا سیاڑا بیاڑا بندہ ہے یار، انہوں چھاڑ دو، انہوں نہیں پتا، سمجھدار آدمی ہے وہ. کیونکہ حضرت ابن عباس ایک وتر پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور حنفیوں کی ساری فقہ کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ اگلی روایت بھی لکھی ہوئی ہے شرح مانی الاثار والی. امام طاوی چونکہ حنفی تھے نا، انہوں نے اس روایت کو شافیوں کے خلاف لیا ہے جو ایک وتر پڑھنے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت ابن عباس جو ہیں وہ 3 وتروں کو صحیح سمجھتے تھے، ایک وتر کو، اور بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن ابی بکر کا جو بیٹا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا آپ سمجھ لیں پوتا، وہ کہتا ہے میں نے صحابہ کو 3 وتر پہ ہی پایا، البتہ ایک میں حرج کوئی نہیں ہے. تو یعنی صحابہ کا عمومی عمل یہی تھا. اب وہ لیتے ہیں جب یہ روایت تو آگے لکھتے ہیں کہ جی امام طحاوی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جو کچھ کیا یہ تقیۃً کہا. سر یہ تقیہ تھا، یہ امام طحاوی لکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ وہ لکھتا ہے کہ دوسری روایت موجود ہے نا، وہ کہتا ہے تقیہ کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اب ایک بندہ جب ثبوت دے رہا ہے تو وہ جو روایت پیش کر رہا ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. جب ہم نے کہا کہ امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا، وہ کہتا ہے نہیں امام طحاوی نے یہ تو لکھا، میں ایسے صحیح کہتا ہوں. یہ انجی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہ، وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے ہم اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ علی سے نہیں مانگتے. یہ وہی گل ہے، یہ کہ نستعین کا مطلب وہ تصحیح کر کے وہ کہتے ہیں میں اس کے اوپر تمہیں روایت بتاتا ہوں. جب ابن عباس کو کسی نے بتایا تو ابن عباس بڑے جلال میں ہے کہ بھی بتایا گیا کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے. تو وہ یعنی علیحدگی میں یہ بات ہوئی، اور دوسرے بندے کے سامنے امام طحاوی کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیۃً یہ بات کی کہ وہ فقیہ ہے، یا یعنی انہوں نے دیکھا ہوگا نا یہ سمجھدار ہے، اس کے سامنے میں اتنی ایکسٹریم ورڈکٹ دے سکتا ہوں، یہ ذرا بیوقوف ہے، یہ کچھ اور طرف چل پڑیں گے، ادھر شکایت ہی لا دیں جا کے. تو یہ ساری چیزیں ہادی اور مہدی سے مجھے یاد ہے کہ یہ صحابہ کرام اس حوالے. پھر دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776 کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو ایک بندہ آ کے شکایت کرتا ہے خانہ کعبے کے، وہ مطلب سائے میں بیٹھے ہیں دیوار کے، اور لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو. تو وہ بندہ کہتا ہے یہ آپ جو امیر کی اطاعت کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام سے سنی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا امیر جو ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو. آپ ہمیں بتائیں ہم معاویہ کی اطاعت کریں یا اللہ کی کریں؟ صحیح مسلم 4776. یہ میں ہادی اور مہدی کی ایک پکچر آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یار کوئی شرم کر، صحابی ہے بات کر رہے ہیں، وہ تو ہادی اور مہدی ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟
عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی سر جو ہے نا وہ جھک گیا, تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر کہتے ہیں معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق بتائے, جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم بھی اس کی نافرمانی کرو. یہی ایک ایٹیچیوڈ مسلمان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس قسم کی کئی چیزیں, میں نے اس لیے کہا کہ آپ وہ لیکچر دیکھ لیں, رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میرا یہ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آدھی مادی میرا کلپ بھی ہے, بس کرو آدھی مادی. شیعہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کرتے ہیں, کیا اس کا کوئی ثبوت اہل سنت کی صحیح حدیث سے بھی ملتا ہے؟ نہیں, صحیح روایات تو ہیں, ابن ماجہ میں بھی ہیں, باقی روایات میں صحیح روایات جو ہیں ان میں صرف رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے وقت, یا پھر جز رفع الیدین میں انس بن مالک سے سجدوں کے درمیان ملتا ہے. وہ کرو صحیح رفع الیدین, جو مرضی, جتنا گڑ پاؤ میٹھا لیندے جاؤ. اہل سنت کے 12 امام کون ہیں؟ اہل سنت کے 12 امام, اہل سنت کے 1200 امام نے. نہیں, وہ جو روایت آتی ہے کہ 12 وہ 12 خلیفہ ہیں نا, امام تو نہیں. بخاری مسلم میں ہے, میں نے اس کو مسئلہ 102 میں بھی ڈسکس کیا ہے. وہ بعض یزید کو پکڑ کے اس میں گھسیٹ دیتے ہیں, بعض کچھ کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, بخاری میں بھی ہیں, کہ یہ دین غالب رہے گا اور میری امت پہ 12 خلفاء ہوں گے. اور مسلم میں الفاظ ہیں یہ دین قیامت تک غالب رہے گا, ان پہ 12 خلفاء ہوں گے. اس میں اہل سنت کی اکثریت علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ 12 کنسیکٹیو نہیں ہوں گے, بلکہ 6 تو ایسے ہیں جن پہ ہمیں کنفرم ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی, اور چھٹے جو ہیں عمر بن عبدالعزیز, اور 7ویں امام محمد مہدی. ان کے درمیان اچھے خلیفہ آئیں گے. تو باقی اس کو جو 12 اماموں پہ لگاتے ہیں نا, وہ اماموں پہ نہیں لگتے, کیونکہ ان اماموں کے پاس حکومت نہیں نا آئی. ان میں سے صرف 2 امام ہی حاکم ہیں نا, امام علی علیہ السلام اور امام حسن ابن علی علیہ السلام. ان کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی, پھر ان کے بعد امام علی بن حسین, پھر امام محمد باقر, پھر امام جعفر, ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا. تو ان کو تو حکومتیں نہیں ملی, خلیفہ تو نہیں ہے. صحیح. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضگی والی روایات اہل سنت کی گڑی ہوئی ہیں. کون سی ناراضگی والی روایت؟ یہ جیسے پیش کرتے ہیں ابو تراب والی روایت, یا وہ اس قسم کی. نہیں, ابو تراب والی تو کوٹ کرتے ہیں وہ باقاعدہ, کیسے جان چھڑا سکتے نہیں, وہ کہتے ہیں ناراضگی کوئی نہیں ہمارے نزدیک. وہ نہیں, یہ ابھی خام خواہ بنایا ہوا ہے. میاں بیوی کے درمیان ناراضگی, اگر نبی کی بیویوں کے ساتھ نبی کی ناراضگی ہو سکتی ہے تو حضرت علی کی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ اسے وہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی, اس سے حضرت علی کے اوپر کوئی چیز ہے, یہ میاں بیوی کا تو آپس میں ہو سکتا ہے. وہ حدیث تو حضرت علی کی سپورٹ میں جاتی ہے. نبی علیہ السلام خود بنانے کے لیے ان کو گئے, ان کو اٹھایا اور کہا اٹھ ابو تراب, بخاری مسلم میں موجود ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ڈانٹا تو نہیں ہے کہ تو نے فاطمہ کے ساتھ یہ کیوں کیا, ناراض ہو کے کیوں چلا گیا. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیات اسی کے کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے بجائے حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے اتری تھی. کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور سر مسئلہ 105 آپ میرا دیکھ لیں, جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سیدہ عائشہ اور حفصہ کے حوالے سے یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں سورہ تحریم کے اندر, سورۃ الاحزاب کے اندر وہ بیان کیے ہیں. وہ 2-3 مختلف روایات ملتی ہیں, آپ انہی میں دیکھ لیں. قرآن میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے, جبکہ ایسی تمام روایات جن میں آل محمد پر درود پڑھنے کا ذکر ہے ان میں سب شیعہ راوی ہیں. اس کی کیا حقیقت؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, متفق علیہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا, السلام علیکم ایھا النبی, آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک طریق بخاری کا ہے, اس میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں. تو حضور نے تو نہیں کہا کہ بھئی قرآن میں تو صرف اتنا ہے, تو انہوں نے پھر درود شریف سکھایا, درود ابراہیمی. درود ابراہیمی بھی تو اجماع امت ہے, راویوں کو تو چھوڑ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایٹ لیسٹ پہلے پورشن پہ تو سب کا اتفاق ہے نا. تو وہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, درود اور اہل بیت کے دشمن. تو یہ بہت پہلے ہم کنفرم اس کو کر چکے ہیں. سر پرانے زمانے کے, زمانے جاہلیت کے. حضرت علی اچھا میرا خیال آج ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت ماڈرن دور کا اور زمانے علمیت کون سا ہے. میرا خیال ہم اسی کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں
اس کو بینچ مارک کر دیتے ہیں نا کہ آج 10 محرم تھا نا, اب تو خیر مغرب کے بعد 11 محرم شروع ہو گئی ہے. 10 محرم 1440 ہجری سے پہلے زمانے جاہلیت تھا, اور الحمدللہ اس زمانے جاہلیت میں بھی کافی کچھ آ گیا تھا. اب آلموسٹ لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی. ویسے تو میرا وہ لیکچر جو تھا نا جس کے بعد جاہلیت چھٹنی شروع ہوئی تھی, وہ مسئلہ 61 تھا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. وہ تھا 2011 کے اندر 14 دسمبر کو, محرم کے مہینے کے اندر. تو 2011 سے سر زمانے جاہلیت تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اب آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کیا حضرت علی اہل تشیع والی اذان دیا کرتے تھے یا اہل سنت والی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی اذان دیتے تھے. ٹھیک ہو گئے. اور نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی پڑھتے تھے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑیں, نماز میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. اور یہ جو حی علی خیر العمل, یہ سن کو برحال بحقی کے اندر بھی ملتا ہے. ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی نہیں ہے. ہمارے سنی بھائیوں نے بھی درود شریف ایڈ کیا ہوا ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بدعت کہیں, باقی یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. یہی اللہ خیر العمل تو ثابت بھی ہے میرے خیال میں. سر ثابت ہو تو آپ دیا کریں نا, مجھے بتا رہے ہیں نا, آپ دیا کریں اگر ثابت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا متع سے رجوع ثابت ہی نہیں, اس کا حوالہ پیش کریں. حوالہ اس نے پیش کرنا ہے جس نے کہا ہے کہ ان کا رجوع ثابت ہے. ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس ابن عباس کو دیکھو, یہ شخص وہ ہے جو عقل کا اندھا تو پہلے ہی تھا, اب اللہ نے اس کو ویسے بھی اندھا کر دیا ہے. وہ نابینا ہو گئے تھے نا آخری وقت میں, کہ یہ متع اس نے لوگوں کو شہوت کے گھوڑے پہ سوار کرتی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ عبداللہ ابن زبیر کے خلافت کے دور تک, اور عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور کون سا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے لے کر 60 ہجری سے لے کے آلموسٹ 69 ہجری تک, کیونکہ یزید تو مر گیا تھا, پھر عبد الملک بن مروان نے ان کو شہید کروایا تھا. وہ 9 سال بنتے ہیں. ان 9 سالوں تک, ان میں سے بھی 68 ہجری میں تو ابن عباس ہی فوت ہو گئے. ٹھیک, تو ابن زبیر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھا ہو گیا ہے, عقل کا بھی اندھا ہے. یہ تو ہم نے بتا دیا مسلم شریف سے کہ انہوں نے, میں تو خیر متع کے قائل نہیں ہوں, میرا تو یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں. آپ جو کہتا ہے انہوں نے رجوع کیا, وہ دکھائے گا رجوع کہاں ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا تھا. اچھا ہاں جی, پریشان کیوں ہو گئے شاہ جی؟ نہیں, وہ ایک اسی کڑا کر دے متع جو تم. میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں آ رہا ہے, شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا تھا کوئی کتاب. اور سر شیخ زبیر صاحب سے میری متع کے مسئلے پہ 1 to 1 گفتگو ہوئی تھی. ان کا مضمون پڑھے نا, وہ اتنا لولا لنگڑا مضمون ہے. انہوں نے وہ ان حدیثوں کو ڈسکس بھی نہیں کیا. انہوں نے وہ حدیث ڈسکس کی بخاری مسلم کی کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے متع کو حرام کیا غزوہ خیبر کے موقع پہ. اسی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ پھر ہم نے متع کیا. اگر خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں, فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں, تو وہ پھر قیامت تک کیسے حرام تھا؟ اس حدیث کو ڈسکس ہی نہیں کیا شیخ زبیر صاحب نے. میں نے ان کو کہا اب یہ مضمون کیا لکھ رہے ہیں آپ اس حدیث کو ڈسکس کر کے جواب دیں. تو کہتے ہیں یہ مشکل مضمون ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں یار ان کو ہاتھ ہی نہ آپ ڈالا کریں ان مسئلوں جو مشکل ہے, اگر آپ ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. ہمارے نزدیک تو متع شتہ کوئی نہیں ہے جی, نکاح ہی ہونا چاہیے. ویسے تو نکاح, ویسے آپ کے نزدیک تو دونوں ہی ہیں نا. آپ لوگ تو یعنی اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ تو نکاح مسیار کرتے ہیں نا, اور شیعہ حضرات جو ہیں نکاح متع کرتے ہیں. تو آپ لوگ کیا, اب تو نکاح جہاد بھی کوئی آ گیا ہوگا. سنیں, امام ابن جریج کون ہے, اور کیا انہوں نے بے تاشا متع کر رکھے تھے؟ سر میرا کوئی لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ. جاؤ یار نکلو انہوں تو باہر, تو ایک متع تے ایک متوع, ٹھیک ہے, ساڑھا کوئی لینا دینا نہیں. اگے ٹرو, حدیث کی کوئی بات پوچھیں. آپ نے عقبہ بن ولید صحابی کو بد کردار کیوں بولا, کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ نہیں میں نے کیوں بولا ہے, وہ شراب پی تھی اس نے. نہیں, صحابی آئی. یہ فتح مکہ پہ, یعنی اس کو تو فاسق بھی قرآن میں کہا گیا ہے. قرآن کی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں, اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے سورۃ الحجرات کی تو اسی کے بارے میں آتا ہے. اگر وہ نہیں بھی مانتے, صحابی کا نہیں, یہ طلقاء ہیں اور وہ کنفرم بھی نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی حضرت, اور بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. بخاری میں آپ حضرت عثمان کا چیپٹر نکال لیں, مسلم میں آپ شراب کی حدود والا چیپٹر نکال لیں. حضرت عثمان نے اس کو کوڑے لگوائے, اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا رشتہ دار ہے, اس کو کوڑے نہیں لگوائے گا. اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں سر, وہ اس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہوا,
حضرت عثمان، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، کہا کہ بھئی حضرت علی کو کہا اس کو کوڑے لگاؤ شراب پینے پہ. حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام کو کہا اٹھ کوڑے لگا. تو حضرت حسن غصے سے اٹھے، انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا ہے نا وہ ان کی کڑوی بھی چکھے. یعنی یہ عثمان ان کو گورنر کیوں لگاتا ہے شرابی لوگوں کو رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر. یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ پوری، جب ایک بندہ تلخ جملہ بولتا ہے پیچھے اس کے پوری ہسٹری ہوتی ہے نا. جیسے میں اب اشارتاً آپ کو بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے میں کس مولوی کے بارے میں، کس فرقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ان کا ایک جملہ کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے نا. یعنی مراد یہ کہ ہم سے کوڑے لگوائے گا، یہ باہر جا کے کہے گا کہ بنو ہاشم کے بندے نے آل امیہ کے گورنر کو کوڑے لگائے ہیں، تو وہاں ٹسل شروع ہو جائے گی. وہ قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ اسلام کی وجہ سے دب گیا لیکن پھر سامنے آ گیا. جنگ صفین جو ہوئی ہے بیسیکلی تو آل امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ تھی نا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایون ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مرنے سے پہلے مان گئے. پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی، بعد میں ان کو سمجھ آ گئی. ان کی کتاب ہے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں انہوں نے سیدھا لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کا جو جنگ کرنا ہے وہ ایک خاندانی ریونج تھا جو حضرت علی کے سامنے آیا. تو یہی بات ہم کریں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی وہ رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہا کریں، کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو اس سے بڑی باتیں کی ہیں. امام شافعی نے جو شعر کہا ہے نا دیوان الشافعی میں صحیح سند سے اور ساری اسماء ورجال کی کتابوں میں، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں، کر لو جو کچھ ہوتا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بات کیا ہو رہی تھی کس سوال کے اوپر؟ عقبہ بن ولید. ہاں، تو وہ مسلم شریف میں موجود ہے. حسن ابن علی نے نہیں لگائے کوڑے، اٹھ کے چلے گئے، باپ کی بات بھی نہیں مانی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے معاملات بگڑے تھے. یہ سر جعلی اسباب نہیں، شہادت عثمان کے اصلی اسباب ہیں. وہ سر آپ یہ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. 5B سچ پیپر. تو پھر انہوں نے ایک اور آپ کا رشتہ دار تھا حضرت علی کا، اس کو کہا، اس نے کوڑے لگائے. 40 جب ہوئے ان کا بس، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت عمر 80 لگواتے تھے. میں دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت پہ. وہ حضرت عمر 80 لگواتے تھے نا، جو عادی مجرم ہوتا تھا. تو اس حدیث کے اندر موجود ہے جس کے کوڑے بھی لگے، شراب اس نے پی، اس کو کوڑے لگائے، اور لگانے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان، حضرت علی مل کے، 2 خلفائے راشدین. ان میں کسی نے یقین نہیں کہ شرابی ہے ایسی کہ نہیں. تو سر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح نبیز پی ہو، نبیز والی بھی ایک روایت ہے مسند احمد سے. ہاں بس حضرت علی عثمان کو چونکہ ان کو پتہ نہیں چلا نا وہ نبیز تھی یا شراب تھی، وہ قریب ہی ہوگی نا. تو اسی بہت سیانے ہو اور تک تنخواہ لال کر رہے جے. شاید نہ ہو، یہ صحیح کہیں، شاید نہ ہو. ہاں شاید ہوگا، وہ جیسے وہ چیف جسٹس صاحب نے نکالا تھا. ہاں حضرت دیکھ لو آج بھی وہی کام چل رہے تھے. ہاں ارے بھیا ان جی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بوتلا بھی نکل آئی، انہوں نے شاید نکل آیا. ٹھیک ہے. حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جب ایک بھی صحابی نہ گیا تو پھر فہم صحابہ کیا بتاتا ہے کیا چیز فہم صحابہ کہ حضرت حسین علیہ السلام کو نہیں جانا؟ ہمارے نزدیک تو یزید ابن معاویہ کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوئی. صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی حدیث ہے جو اس میں موجود ہے. ان کو کسی نے ان کے آخری حج کے موقع پہ بتایا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا میں ادھر عرفات کے میدان میں خطبہ دوں گا. ساتھیوں نے کہا واپس جا کے دیں، ادھر تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. واپس جا کے ابن عباس کہتے ہیں میرا گھٹنا جو ہے حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سعید ابن زید بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے. سعید ابن زید وہی ہیں جب حضرت معاویہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا تو یشرب وشرب علی دی سنایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سعید ابن زید سے کہا آج حضرت عمر نے وہ باتیں کرنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں کی ہیں، اور وہی انہوں نے کی. بڑی لمبی انہوں نے کہا کہ جی اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں یہ یاد رکھنا جس خلیفہ کو بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہی ہوگا، اور ایسے خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. یہ بخاری میں 4359 ہے. ٹھیک ہے جی، 6830 ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. تو وہ بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو وہ ظاہر ہے بد جس کو کہتے ہیں نا بد عہدی ہوئی ہے نا، شورا کے اوپر چھوڑنا تھا نا. تو وہ تلوار کی زور پہ ہوئی ہے. بخاری میں کتنی حدیثیں تلوار کی زور کے اوپر بیعت کروائی گئی ہے. حضرت حسین اکیلے بھی نہ کر، اور پھر حسین اکیلے نہیں تھے، بنو ہاشم پورا تھا. آج اگر عمران خان صاحب نواز شریف کی بیعت کر لیں تو صرف عمران خان کی بیعت نہیں ہوگی،
پوری پی ٹی آئی کی بیعت ہوگی, یا نواز شریف کر لیں پوری نون لیگ کی بیعت ہوگی. دیکھیں نا, اب جب ایک پارٹی کا ہیڈ ساتھ آتا ہے پوری پارٹی شامل ہو جاتی ہے. اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی, عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی. عبداللہ بن عمر نے بھی پہلے نہیں کی, بعد میں کر لی. عبداللہ بن عباس نے تو کی نہیں. تو یہ پورے خاندان تھے, تو اس کی تو بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. حضرت حسین کی سپورٹ میں نبی علیہ السلام کھڑے, ان کی سپورٹ میں ریال کھڑے, ان کا تو کوئی ورث نہیں ہے. ٹھیک ہو. فاطمی سادات اپنی بیٹیوں کے رشتے واقعہ کربلا کے بعد بھی مروان کی اولاد میں شہزادوں کو دیتے رہے. سر میری زبان نہ کھلوائیں, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بادشاہ جو ہیں, یہ میرا سلطان ڈرامہ جیو والوں نے ڈب کر کے چلایا تھا, میں نے دیکھا نہیں, مجھے لوگوں نے بتایا. جس سلطنت عثمانیہ کے آپ رونے روتے ہیں, کتنی کتنی کنیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. حکمران ہوتے تھے, حکمران جس کی عورت کو چاہے اٹھا کے لے جائیں, اور لیتے مہذب طریقے سے تھے. ایک حاکم وقت آ کے بدماشی کے ساتھ ایک شریف آدمی کے گھر دستک دے کے اپنی بچی میرے والے کر, میں نے شادی کرنی ہے, ادروائز ڈیش ڈیش ڈیش, تو کہے گا سر لے جاؤ رشتے. ٹھیک ہو گیا. تو رشتہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرضی سے بھی دیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے چیز رہ دے. اچھا اس وقت تو نہیں کرتے تھے, تو اب ان کو کیا ہو گیا سر, ان کو نسل در نسل چیزیں کلیئر ہیں. شاہ تو کلیئر نے نا, سید کوئی بھی ہو, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, سنیوں میں بھی چاہے بریلوی ہو, دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو, ان کو کلیئر ہے کہ آل امیہ نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا, کیونکہ وہ نسل در نسل ان کے گھر کی سٹوریز ٹرانسفر ہوئی ہیں. ان کو یہ چیزیں کلیئر ہیں. جیسے بنگالی ہیں, 8 سے 100 سال بعد بھی بنگالیوں کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت, بھلا نہیں سکتے وہ اس چیز کو. اس طریقے سے پارٹیشن کے وقت کے جو لوگ ہیں, پارٹیشن کے وقت جو ظلم و ستم ہوا وہ نہیں بلا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے, تو کیا اسی وجہ سے علماء ان پر فتوے لگاتے رہے؟ محمد علی جناح کا صرف ایک میں آپ کو خطبہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے, اور سب سے بڑھ کر محمد علی جناح کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ شبیر احمد عثمانی صاحب نے, جو تقی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے, مفتی محمد شفیع صاحب کے, جو بندی شیخ الحدیث تھے. ٹھیک ہے, انہی کا بتیجا ہے نا مفتی عامر عثمانی, جس نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شبیر احمد عثمانی صاحب تو سنی تھے, تو اور یہ ان کی وصیت میں جنازہ ہوا تھا, محمد علی جناح صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی. تو میرا خیال اتنا کافی ہے. اور کتنے تاریخ میں واقع ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازہ پڑھانے کی وصیت کی, اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی. یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے. سارا کسی بریلوی نے کبھی وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت والجماعت دیوبند پڑھائے گا, سوال ہی پتہ, یا میرا جنازہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث پڑھائے گا؟ ہاں, یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا, اتو کی تو پیدا ہوا ہے, اور تسی خود تکے نال ہی پیدا کیتا ہے. معراج شریف کے متعلق ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے کسی انسانی لہجے میں کلام کیا؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لہجہ تھا, اور اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر کا لہجہ تھا. کسی کا بھی لہجہ نہیں تھا. تاریخی روایات. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ وہ کسی بھی تشبیہ کے سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو آتا ہے نا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی, ابلیس نے آگے سے یہ کہا, یہ ہمیں نہیں پتا یہ الفاظ کی شکل میں تھا, آواز کی شکل میں تھا, یا دل پر القاء تھا, یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں ہے. تو یہ سنی کون ہے جو کہتا ہے حضرت بکر کی آواز؟ کوئی سنی نہیں کہتا. شیعہ ضرور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں جھوٹ, سنی ابھی اس لیول پہ نہیں گرے ہوئے کہ یہ بات کرے. میں نے تو تکے نال ہی سوال بنایا ہے. کیا نہیں, یہ ایسی جیسے تاریخی روایات اس قسم. یہ شیعہ ہی کہتے ہوں گے کہ سنی یہ کہتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم شیعہ کی اصلیت سنیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں, سنیوں کی اصلیت شیعہ سے نہیں. ان کی خود کتابیں پڑھیں کہ وہ سب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ حضرت آدم کی توبہ کا قرآن میں واقعہ 7 دفعہ بیان ہوا ہے. سورۃ الاعراف میں دعا بھی آئی ہے, پورا ڈیٹیل آئی ہے, کوئی وسیلہ. یہ حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی, لیکن وہ روایت کمزور ہے. قرآن میں واضح ہے, یہ بہت بڑی بات تھی, ضرور وہ ذکر ہوتی, دعا تک ذکر ہوئی, نٹی گٹیز آئیں, یہ تو نہیں ڈسکس ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اہل تشیع کے جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات ائمہ اہل بیت کے سپرد کر دی ہے تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ سر اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث کتب ابدال اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اہل تشیع کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنج تن پاک یہ نظام چلا رہے ہیں، ان کے پاس اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اور تجدید نکاح بھی کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کو طلاق دینے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ کن کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس نے؟ جب وہ تہمت والا معاملہ ہوا تھا. ہاں وہ اس طرح نہیں ہے سر. حدیث عفق کے اوپر میرا یوٹیوب پہ پوری ویڈیو ہے سر. میں بول لوا نا تسی بھی اپنا تھوڑی دیر بعد الوینا نہ تلو میرے ال سن لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. حدیث عفق پہ میرا پورا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے. مسئلہ 159A ہے حضرت عائشہ کے فضائل پہ، 159B حضرت عائشہ کے فضائل اور حدیث عفق پہ جو سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تھی. اس کا کلپ بھی ہے کمپلیٹ حدیث عفق IFA کے ساتھ. آپ سرچ کریں مل جائے گا. میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ مشورہ دیا وہ اس طرح نہیں تھا کہ ان کو طلاق دیتے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے اور عورتیں بہت ہیں. اور یہ سیم آیات قرآن میں بعد میں نازل بھی ہو گئی. سر یہ جو حضرت علی کا مشورہ تھا نا، جس کو یہ حضرت علی کا مشورہ کہہ رہے ہیں اور اس کو بغض عائشہ کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی بن کے نازل ہو گیا بعد میں سورہ تحریم کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم ہے نا جو پارہ نمبر 28 کی آخری سورت، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اگر تم دونوں بیویاں حضور کی عائشہ اور حفصہ اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بے شک تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، یہ بات مان لو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم ایکا کر لو گی ہمارے نبی کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ تو یاد رکھنا نبی اکیلے نہیں ہے، ان کا پشت پناہ ہے اللہ اور جبریل. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان مومن. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ قریب ہے کہ اے نبی اگر آپ ان بیویوں کو طلاق دے دیں اَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ اللہ تعالیٰ آپ کو عائشہ اور حفصہ سے بہتر بیویاں دے دے گا اگر آپ ان کو طلاق دے دیں. یہ تو سر اللہ بات کر رہا ہے، علی نہیں. یہ العلی کر رہے ہیں. اللہ کا نام ہے نا العلی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. وہ سر تسلیم خم کرنے والی ہوں گی، مومنات ہوں گی اور قانے رہنے والی ہوں گی، توبہ لانے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، کنواریاں بھی اور بغیر کنواریاں بھی، یعنی بیوہ بھی مطلقہ بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو. اب اللہ تعالیٰ پہ کوئی اگر آپ نے تہمت لگانی ہے حضرت عائشہ کی گستاخی کی تو اپنا ایمان برباد کر لیں. ٹھیک ہو. آگے چلیں. کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں صحابہ کرام بھی شامل تھے؟ سر آج کے دن جو قتل ہوتا ہے اس کی کوئی مطلب پتہ نہیں چلتا. فورینزک اتنی انویسٹیگیشن ہونے کے باوجود اس زمانے میں نہ کوئی CCTV کیمرہ تھا. صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مخالفین عثمان میں صحابہ کرام تھے. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر تھے، محمد بن ابی بکر تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے، اور باقی اصحاب بھی تھے، اصحاب شجرہ بھی تھے جن کو اختلاف رائے ہوا تھا. قتل کرنے میں ان کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں ہے. کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ ہاں جی، حضرت علی کی خلافت. سر یہی تو فرق ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے. میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ملنا؟ وہاں مٹھائی ملے گی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. انصار کی قربانیاں تھیں، انصار کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا، لیکن بعد میں ترجیح. آپ کو پتہ نا ابو ایوب انصاری کا جو مکالمہ ہوا تھا حضرت معاویہ کے ساتھ، بڑا دردناک.
وہ سر اس کے اندر موجود ہے. میں آج بیان کر کے آپ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالتا, آپ کو زیادہ چندہ مانگنا پڑے گا پھر. کیا حضرت میری گالتے مکمل ہو لین دو, ٹھیک ہے, میں نے کوئی بات مکمل تو نہیں کرتی. تو کیا بات ہو رہی تھی, آپ نے جو سوال کیا نہیں آپ کا سوال. خلافت راشدہ میں کوئی بڑا ہاں, تو حضرت عثمان کے گورنر تو اکثر بنو امیہ سے تھے, جن کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے, جن میں ولید بن عقبہ اور باقی لوگ بھی تھے. تو حضرت علی تو خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, کیونکہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے وہ بھی چاہتے تھے حضرت علی خلیفہ بنے. وہ کہتے تھے یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ نظام صحیح چلا سکتا ہے. دوسرے تو ویسے ہی ان کے حامی تھے, کیونکہ 4 رکنی کمیٹی جو باقی بچی تھی ان میں سے 2 بندے ہی رہ گئے تھے نا, حضرت عثمان, حضرت علی. طلحہ زبیر نے تو ویسے ہی سرنڈر کر لیا ہوا تھا. تو حضرت علی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پہلی خلافت جو پوری ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی ہے نا اوپن مجمع میں, وہ حضرت علی کی خلافت ہے. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہوں سب کچھ بگاڑ کے میرے گاٹے فٹ کرنے لگے ہو, لوگ منو کہن گے میں خلافت سے سب کچھ کیتا, حضرت عثمان کا قتل میرے متھے لگے گا, اور وہی ہوا. اب معاملات بگڑ چکے ہیں, اب بگڑ کے میرے حوالے کر رہے ہو. یعنی جس وقت خلیفہ چننا چاہیے تھا, یعنی حضرت عمر کے بعد, تو یہ تو کافر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چنا جاتا ہے ایک عمر اور اسلام کو مل جاتا. ٹھیک ہے, تو اب معاملات بگڑ گئے ہیں. تو میں پہلے بھی 3 خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, اب بھی طلحہ زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں ان کے ساتھ وزیر کے طور پہ رہوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ان پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر حضرت علی نے کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کرواؤں گا, مسجد نبی میں ان کا جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو میرے ساتھ, بعد میں نہیں. آپ دیکھ لیں وہاں پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں پورا وہ جنگ جمل کے لیے لشکر بھی تیار کر کے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, بل اوپن مجمع میں بیعت ہوئی. اس میں حضرت علی کا پہلا ایگزیکٹو ڈیسیژن یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معذور. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. پہلی تبدیلی ہے کہ سارے گورنر معذور. اور دیکھیں اتنا سمع و اطاعت کا نظام تھا کہ 3 براعظموں میں حکومتیں ہیں, افغانستان اور رشیا تک گورنر موجود ہیں, کدھر عرب ہے, اور وہاں سے افریقہ میں بھی گورنر ہے, ادھر سے شام میں بھی گورنر ہے. رومن پرشین امپائر نے بھی اتنی بڑی امپائر نہیں دیکھی تھی جو حضرت عثمان کے دور تک بن چکی تھی مسلمانوں کی. کسی نے چو چنا نہیں کیا, ایک صرف خط لے کے جاتے رہے کہ اگلا خلیفہ بنا ہے, اس نے آپ کو معزول کیا اور مجھے گورنر بنایا. ٹھیک ہے سر, سوائے ایک بندے کے, آپ کے ماموں جی. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, یہ ماموں صرف ایک ہی بندہ ہے. عبداللہ بن عمر امت کے ماموں نہیں ہے, حفصہ کے بھائی سیدہ حفصہ کے. اور محمد بن ابی بکر جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے, وہ خال المومنین, وہ ماموں نہیں ہے. ایک ہی ماموں مشہور کیا ہوا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے ایک پوری پلاننگ کے تحت. تو حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کیا. اس میں آپ دیکھیں گے وہ جو گورنر ہے نا, ان میں سارے انصاری لوگوں کو بلا کے گورنر بنایا گیا, بدری سے آوا کوئی. حضرت علی نے ان کو عہدے دیے. ٹھیک ہو گئے. باقی یہ کہ حضرت بکر عمر کے ساتھ بھی جنگ, چاہے وہ قادسیہ ہو یرموک ہو, انصار صحابہ شامل رہے, وزیر کے طور پہ رہے. الحمدللہ. کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر قرآن و حدیث سنانے پر پابندی لگی تھی؟ ہاں, وہ جو یعنی زکوٰۃ کے مسئلے کے اوپر کرتے تھے نا تھوڑا غلو, وہ کہتے تھے صحابہ کرام کو مال نہیں جوڑنا چاہیے. پھر بخاری میں بھی آتا ہے ان کا اختلاف رائے بھی ہو گیا تھا نا ان کے ساتھ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر حضرت عثمان نے ان کو شہر بدر بھی کر دیا تھا. تو یہ آپ امام علی علیہ السلام ایک فلم ہے, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ. آپ نے ایک کلپ میں یہ کہا کہ ہم عمار یاسر جیسے شیعہ ملک اشتر جیسے نہیں. کیا آپ ملک اشتر اور محمد بن ابو بکر وغیرہ کو قاتل عثمان سمجھتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا نام تو آپ نے دھکے سے خود ہی ڈال دیا بیچ میں. میں نے تو مالک اشتر کی بات کی تھی, میں نہیں سمجھتا ان کو. میں نے صرف یہ بات کی تھی کہ اپروچ کا فرق ہے. مالک اشتر جو ہے نا, ان کی اپروچ تھی ذرا ہارڈ لائنر تھے وہ, ٹھیک ہے نا. عمار بن یاسر جو تھے وہ سافٹ لائنر تھے, جس کا ثبوت یہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب وہ کوفے کے ممبر پر جنگ جمل کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, امام بخاری نے حضرت عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں یہ حدیث ڈالی ہے جو آپ کہتے ہیں چھپانی چاہیے. امام بخاری فضائل لکھ رہے ہیں حضرت عائشہ کے, اور خطبہ نقل کر رہے ہیں عمار بن یاسر کا جنگ جمل کے موقع پر کہ لوگوں اللہ نے آپ کو آزمایا ہے. ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں, تو عزت دے دی.
دوسری طرف علی بن ابی طالب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب دیکھتا ہے اللہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. عزت بھی دی اور ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ جو مالک اشتر تھے وہ ذرا ہارڈ لائنر تھے اور عمار بن یاسر جو تھے وہ ہارڈ لائنر ضرور تھے, لیکن وہ ایک خاص وہ جو ڈیو رسپیکٹ سب کو دیا کرتے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر والے شیعہ نے علی ہیں. کیا حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ عنہ کا عین الوردہ کے مقام پر 4000 کے لشکر کے ساتھ یزید کی فوج سے لڑنا ثابت ہے؟ ہاں جی, وہ تو اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے جی. لڑے تھے؟ ہاں جی بالکل لڑے تھے. سلمان ابن سرد وہ صحابی ہیں نا جنہوں نے خط بھی لکھا تھا, اور یہ صحابی ہیں. ان کی حدیث ہے بخاری مسلم میں. بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھے نا تو ان کے معاملات ٹھنڈے ہوں گے, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی یہ جو ہے وہ سلمان ابن سرد ہے. اچھا, اس میں ایک ضمن سوال ذہن میں آ گیا میرے, یہ بھی پچھلے دنوں میں نے کہیں سنا کہ یہ توابون والی جو تحریک تھی نا, حضرت سلیمان بن سورت جو تھے ان کے حضرت امام حسن کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے, کیونکہ آتا ہے کہ یہ بہت شدید غصے میں تھے جب انہوں نے صلح کی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, غصے میں تو اس وقت کافی لوگ تھے. ان کا غصہ ویسا ہی تھا جیسے نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو صحابہ کو ضمنی ہوئی تھی. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا جی بالکل, کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر, بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سہل بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں ہے. جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے, لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا, ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو. اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے. اس میں سہل بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے, آپ کو بتایا نا وہ بخاری کے الفاظ ہیں نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا, تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا, لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ وقت آیا ہے. وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ. سہیل ابن عمرو آیا کہا ٹھیک ہے لکھ دو, اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ. جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا, ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو, ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب, ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں, تم علی بن ابی طالب لکھو. سیم اینالوجی. اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا, آپ خصائص علی میں پڑھ لیں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, آپ فرمایا علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں. تو حضرت علی کو وہ بات یاد آ گئی اس وقت, تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو, تم لکھ دو علی بن ابی طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام. اور اس کا اشارتاً ذکر بخاری اور مسلم میں ہے. یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایئر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں. بخاری مسلم میں موجود ہے. سہل بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح حدیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے, آج تم بھی نہ مان جاؤ حضرت علی کی بات, ٹھیک ہے. لیکن جو باقی پورشن ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ میں ٹونڈ کے لے آتا ہے کہ تو کاروں کاٹ کے لے آنا, اللہ نے وہ تو لکھی ہی کرنا. سنن نسائی الکبریٰ میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر, جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر, بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا, چیپٹر میں مل جائے گی حدیث, کوئی مسئلہ ہی نہیں. بسر بن ابی ارطاح کے بارے میں کیا ارطاح کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چن چن کر قتل کرتے تھے؟ جی ان کا قتل عام تو تواتر کی حد تک موجود ہے. ایون ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ یہ صحابی نام کا ہے, باقی اس کے پلے کوئی شے صحابیت والی نہیں رہی تھی جتنا اس نے قتل عام. ان کے پاس کیا عہدہ تھا, کیا پاور تھی ان کے پاس؟ بھائی وہ جیسے یعنی جو حکمرانوں کے جو خاص وزیر مملکت ہوتے ہیں اس طرح تھے نا. لیکن ہم اس لیے بار بار نام لیتے ہیں نا, معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص اور بسر بن ابی ارطاح رضی اللہ عنہ اجمعین, چاہے مجھے شیعہ سے گالیاں بھی کھانی پڑے, تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں نا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں.
صرف عمر بن عاص ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے, بڑا روتے تھے, وہ مسلم میں موجود ہے نا, وہ روتے. ہائے ہائے ہائے. تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے, وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا. کہتے ہیں میری زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا, اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا. ہو سکتا انہوں نے بھی آگے ہوئے وہ ضعیف سن دیسا گم گیا نے, ہو سکتا عمر. ہاں جی. ایک شیعہ مناظر نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد سے وہی وضو کا طریقہ ثابت ہے جو قرآن والے اور اہل سنت کا وضو کا طریقہ بالکل غلط ہے, ان کی نماز ہی کوئی نہیں. دیکھیں شیعہ کے یہاں جو زیدی ہے نا, ایک زیدیہ, جو امام زید تھے نا, امام جعفر کے بھائی, امام جعفر کے یا امام باقر کے, امام باقر کے, امام زید, وہ تو پاؤں دھوتے ہیں, تو دھونے اور مسح کرنا دونوں ثابت ہے. بلکہ شیعہ بھی دھوتے ہیں, وضو سے پہلے دھو لیتے ہیں, وہ بعد میں مسح کر لیتے ہیں, وضو ہو جاتا ہے ان کا, دھو لیا نا, صرف ترتیب کا مسئلہ ہے. کیونکہ ان کا بھی دماغ مانتا ہے خالی مسح سے نہیں. ایک بندہ فٹ بال کھیل کے آیا, پاؤں پہ گرد لگی ہوئی ہے, مسح کرنے سے کیچڑ ہی ملے گا نا. وہ پاؤں تو ایسی چیز ہے جس پہ گرد آنی ہے, اسی لیے شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں پھر وضو شروع کرتے ہیں, اینڈ پہ پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں, اور لگ کینج پکڑ دیتے ہیں, وضو انہوں نے بھی ہو ہی جاتا ہے, دھوندے تے ہیں نا. ویسے نہیں بھائی پتہ چلا کہ شیعوں کے یہاں بھی صحیح سنت سے روایت ثابت ہے جس میں پاؤں دھونے کا حکم. جی, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اہل سنت کے یہاں صحیح سنت سے حضرت علی سے ثابت ہے کہ وہ پاؤں پہ مسح بھی کرتے تھے. ابن حجر اسقلانی کی کتاب مطالب عالیہ کے اندر موجود ہے روایت. اور ایک روایت تو وہ ہے جو حضرت شیخ زبیر صاحب نے اپنے الحدیث رسالے میں نقل کی ہے کہ اکرمہ جو ابن عباس کا شاگرد تھا وہ پاؤں پہ مسح کیا کرتا تھا, مصنف ابی شیبہ سے. میں نے تو آج سے 5-6 سال پہلے یہ ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے, وضو غسل والا مسئلہ 42 اس میں نے بتایا ہوا ہے, یہ بھی پتہ چلا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر والی ادھر سے پتہ چل رہی ہے اور ادھر سے ساری پتہ چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے وہابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا تو ازواج مطہرات اجرے کی مالکن کیسے بن گئیں؟ ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا, یعنی اس کا کنسیپٹ یہ ہے نا کہ جب ان کی وراثت نہیں ہے تو پھر جو اجرے تھے وہ سر کیڑے پاسے ٹر گئے ہو, وہ تو ادھر ہی رہنا تھا. ظاہر نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں نا, ان کا ایک ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا کہ وہ وفات کے بعد بھی بیویاں تصور کی جائیں گی. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان سے شادی کرو, تو وہ حضور کے حرم کا حصہ ہی نہیں ہے نا, تو ظاہر حرم کا حصہ ہے تو آپ کے گھر ہی رہیں گی. ٹھیک ہے, ہاں جی, نیچرل ہے. ایک شیعہ مناظر نے بار بار یہ بات کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان شدید اختلاف تھا اس بات پر کہ رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بہن کی شدید پٹائی کی رونے پر. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں وہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت, اور حوالہ قانون بخاری کا دی ہے جی صحیح بخاری میں موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, ان کا موقف ٹھیک تھا, اور اس پہ عبداللہ بن عمر خاموش بھی ہو گئے تھے. حضرت عائشہ بہت ذہین عورت تھی. ان کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب کسی میت پہ کوئی روتا ہے نا تو اس میت کو اس کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کو کسی نے آگے بتایا کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر پہ رحم فرمائے, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے کچھ اور فرمایا تھا. پھر انہوں نے قرآن پڑھا, انہوں نے کہا قرآن میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر والے رو پیٹ رہے اور عذاب اس کو ہو رہا ہو؟ ان کا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ گھر والے تو رو پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے چلا گیا, ہائے چلا گیا, اور اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے, اور یہاں پہ وہ اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کنا چنگا سی, کنا چنگا سی. ایسے ہی ہوتا ہے, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. جتنا بڑا بدماش ہے نا, جیسے ہی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار بس وہ آخری وقت کرنا سی, میں بس داڑھی راکھی لینی. میں نے اپنے ہی جیلم میں دیکھے کئی واقعات, سر وہ آخری وقت منو ایک ہفتہ پہلے ملا. ٹھیک ہے, تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ تو اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ادھر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے. تعریف کرنے کی وجہ سے نہیں, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور لوگ اس کے اچھے اعمال کے طور پہ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کاغذ پہ کوشچن تھے وہ کدھر گئے؟ سارے کور ہو گئے, ہاتھ والے بھی کور ہو گئے. وہ تو پہلے ہی. اچھا اچھا, اور یہ والے تو مجھے آپ لوگوں نے اور ویو نہیں کروائے ہیں. کوئی ایسا پنگے والا سوال نہیں کرنا, بس جو پبلک کے سوال ہیں صرف وہ کرنا ہے. یہ سر, اور یہ جو پٹائی والا واقعہ یہ کیا ہے؟ واللہ عالم, نہیں میرے علم میں نہیں.
کیا حضرت طلحہ نے یہ بات کی تھی کہ نعوذ باللہ میں حضرت عائشہ سے شادی کر وہ ہے چھوڑے پڑے جھوٹی باتیں ساری بکواس ہے. اس دشمنی پہ نہ اترے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے قتل کروایا تھا حضرت عائشہ کوئی جھوٹ ہے. ہاں حجر ابن عدی کا قتل کروایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسند الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے. جو بات صحیح ہے اتنی مانتے ہیں. کیا حدیث کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی توہین نہیں کی گئی؟ کیا سوال ہے؟ سوال تو ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آیا. کیسے روایات آتی ہیں؟ وہ میں نے جواب دیا ہے. مسئلہ 98 ہے میرا, ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اس کا وسلم. نمبر بتا دیں. مسئلہ نمبر 98. ٹھیک. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دشمن خدا اور اللہ کی کتاب کا دشمن اور بدیانت کہا اور ان سے پیسہ بھی چھین لیا اور مارا بھی؟ کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. وہ اس کی ریزنز کچھ اور تھی. وہ حضرت عمر کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ میرے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا آپ ابھی یہ عشاء کی اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے, انشاءاللہ باقی وقفے کے بعد یہ اذان ہو جائے نا پھر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو بند کرتے ہیں. جی شاہ جی اگلا سوال. اچھا جی بھائی اب یہ فائنلی کویسچن ہے انشاءاللہ. فائنل کریں. ویسے تو اتنا کچھ جی. دیکھیں میرے بھائیو 157A اور B جو میرا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ ہے, جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. ان میں نے کافی فی البدی گفتگو کی تھی. آج ہم نے کچھ چیزیں اس میں سے کور کی, کچھ کئی ساری نئی بھی کور کی ہیں. بس آخری سوال یہ فائنل کریں. جی کریں. لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ سے اس کا بالکل ہی وہ ہے کہ جیسے آپ انصاف پسندی سے جواب دیتے ہیں, کیونکہ وہ تقیہ سے ریلیٹڈ ہے. اس پر اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے اعتراض کیا شیعہ پر. انہوں نے کہا جی جب آپ کا عقیدہ ہے تقیہ کا تو یہ بات ثابت کیسے ہوگی کہ جناب آپ کے جو ائمہ سے یہ جو بات منسوب ہے یہ تقیہ کے تحت ہے یا نارمل بات کہی گئی ہے؟ پہلی بات یہ لفظ ہے تقیہ. تقیہ کہتے ہیں ڈر کے, یعنی کسی بات کو چھپانا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سنیوں نے جو شیعہ کے اوپر اس حوالے سے الزام لگایا, شیعہ کے کہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو بات بھی کہیں گے وہ تقیۃً ہی کہیں گے؟ یہ تو کہیں انہوں نے لکھا. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ تقیہ کرتے ہیں. جب وہ بات کوئی صحیح کریں یہ کہتے ہیں آپ تقیہ کر رہے ہیں. تو پھر سنیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے یقین آئے گا یہ تقیہ نہیں کر رہے, آپ وہ طریقہ بتا دیں. وہ طریقہ سنیوں کے پاس کوئی نہیں ہے. کوئی شیعہ کہنا کہ حضرت عائشہ پہ لعنت نہ کریں. مفتی اعظم ایران نے خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ خلفائے ثلاثہ پہ حضرت عائشہ پہ لعنت کرنے والا اہل تشیع سے خارج ہے. وہ کہتے ہیں یہ تقیہ کر لیا. ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کر کے بتائیں, مطلب انہوں نے کوئی طلاق دے دی ہے جو اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا, کیا وہ طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ مانیں گے کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا ہوا؟ اگرچہ اہل سنت بھی تقیہ ہی کر رہے ہیں, اہل سنت بھی کئی معاملات میں تقیہ ہی کر رہے ہیں. تو ان کو آپ سر طریقہ بتا دیں کہ جی تقیہ سے بچنے کے لیے آپ اگر اس طریقے سے, وہ قسم بھی اٹھا کے کہیں یہ کہتے ہیں تقیہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تقیہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا, بخاری میں موجود ہے. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جب پوچھا کہ یہ آپ کی جو 7 عورت ہے یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے, حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی. پھر آ کے سارا کو بتایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا یہ تو میری بہن ہے, کیونکہ اسلام کے رشتے میں تو میری بہن ہے, اس وقت تو اور میں ہی مومن ہے دنیا پہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تقیہ تو صحیح بخاری کے اندر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, ڈر کی وجہ سے. اور یہ تقیہ کا لفظ قرآن سے ہی نکالا گیا. دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر آیت ہے, اس دن میں نے بلکہ پڑھ کے سنائی بھی تھی. تقیہ میں میرا کلپ آلریڈی ایک ریکارڈڈ ہے. تقیہ کب کرنا جائز ہے اس ٹاپک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو یہ شایع نہیں کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیں. ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء. جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. الا ان تتقوا منہم تقاہ. ہاں مگر تم ڈر کی وجہ سے اگر تقیہ کر لو, چھپا لو, وہ معاملہ ہے. کسی طریقے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کلمہ کفر بک دو, دل میں ایمان ہو, اللہ کوئی گرفت نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا. تو جب بنو عباس نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے, کوڑے لگائے ان کو, یہاں تک کہ علی نام کے بچوں کو قتل کیا گیا, اتنا شیعہ نے علی کے اوپر ظلم ہوا, تو سر وہاں پہ اگر انہوں نے اپنا ایمان ان کو چھپانا پڑا ہے
ایون آج بھی یعنی شام کے جن علاقوں کے اوپر وہ آپ کو پتہ خانہ جنگی چل رہی ہے، وہاں پہ بھی جب شیعہ کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو وہ خود حضرت علی پہ لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں تقیۃً، صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ چھوڑ دیں گے. جیسے حجر ابن عدی کو یہی کہا گیا تھا نا، علی پہ لعنت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، وہ شہید ہو گئے، انہوں نے نہیں کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو یہ تقیہ بعض اوقات زندگی موت کی کشمکش میں مجبوری بن جاتا ہے، اور یہ سارے کرتے ہیں. پھر اس کی ایک فارم توریہ بھی ہے نا، کہ آپ زو معنی الفاظ بولیں، اس کے دو مطلب بن رہے ہو، سننے والے کو اور سمجھ آئے، آپ اور لے رہے ہو، وہ تو جھوٹ بھی شمار نہیں ہوگا. ہم جو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ ذکر ہوئے ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ توریہ ہیں تقیۃً، جن میں سے ایک سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑا تو انہوں نے پوچھا بتاؤ ابراہیم یہ کس نے کیا تھا؟ تو اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ یہ میں نے کیا ہے تو انہوں نے تو چھوڑنا نہیں تھا ان کو. ان کا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، بڑے کے اس میں، بڑے سے انہوں نے دل میں مراد یہ لیا کہ ان سے جو زیادہ طاقتور ہے یعنی میں، اور کلاڑا رکھا ہوا تھا بڑے بت کے کندھے پہ، ان کو یہ سمجھ یہ بڑے کی طرف کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تو بولتے ہی نہیں ہے. تو یہ تقیہ توریہ عام حالت میں بھی کرنا پڑتا ہے، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صلح کروانے کے لیے اور میاں بیوی میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات اگر توریہ کرنا پڑ جائے، صراحتاً جھوٹ نہ ہو تو یہ جائز ہے. تو تقیہ میں میرا کلپ آ چکا ہے، تو لہٰذا یہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں یہ بات غلط ہے. میں ایک صرف ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اہل تشیع ایسا نہیں ہے جو تقیہ کر کے حضرت معاویہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ دے. یہ بتائیں ہو سکتا ہے؟ نہیں شاید پہلے کہتے ہوں، نہیں شاید چھوڑ دینا، پریکٹیکلی بتائیں. اب ہم نے تو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا نا، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کسی بندے کی سنیت کا. باقی ہستیوں پہ ان کو صبر آ جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو وہ سرے سے صحابی کیا، وہ تو یعنی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ جیسے یزید کے اوپر کبھی تقیہ کیا کسی شیعہ نے؟ کبھی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس معاملے میں اتنے ریونج میں ہیں کہ وہ اس میں لحاظ نہیں کرتے. حضرت معاویہ کے لیے بھی ان کا ریونج اس سے بڑے لیول کا ہے. ہاں حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں تقیہ کر لیں، اور بعض ان کو ویسے ہی رسپیکٹ دے دیں. دونوں طرح کے شیعہ موجود ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے جو کہتے ہیں نا تقیہ کیا، تو مجھ سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی رافضی نہیں گزرا. اگر مجھے یہ رافضی کہتے ہیں تو سر آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگ کو بھی کہا ہوا ہے، امام شافعی کو، تو ان کو بھی شعر کہنا پڑا، ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام جو ہے وہ رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. میرا خیال ہے اسی پہ میرا 5B ریسرچ پیپر کا خاتمہ اسی کے اوپر ہوا ہوا ہے، امام شافعی کے شعر پہ. تو ہم بھی آج کی اس مجلس کو 10 محرم الحرام 1440 ہجری میں جو منعقد ہوئی 21 ستمبر 2018 کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. یار زندہ تے صحبت باقی. اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو محو کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.